محترم حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پانچواں سالانہ 5 روزہ مجلس محرم حرام کی آج تیسری مجلس ہے اور ہفتہ واری بزم تفسیر قرآن کے سیزن 3 کا 53واں سیشن کی آج یہ کڑی ہے، جس کا موضوع ہے واقعات کربلا، جس میں خاص طور سے حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے فرزندان کی شہادت کا ذکر ہوگا۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ مجھے حق کہہ کر اس پر عمل کرنے اور آپ سب کو بھی حق سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ گفتگو سے پہلے ایک بار انتہائی عقیدت و محبت اور ادب احترام کے ساتھ ہمارے و ساری کائنات کے آقا و مولا مدنی تاجدار حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گوہر بار میں درود شریف کا تحفہ نچھاور فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ آج ہم اور آپ ذکر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میں حاضر ہو کر سعادتوں سے مالا مال ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کسی شاعر نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کو سامنے رکھ کر فرمایا، بارگاہ حسین میں خراج عقیدت پیش کیا کہ جس نے سمجھایا کہ شان آمریت کچھ نہیں، آمریت حکومت دبدبا، جس نے سمجھایا کہ شان آمریت کچھ نہیں، قوت حق کے علاوہ اور قوت کچھ نہیں، قوت حق کے علاوہ اور قوت کچھ نہیں، دل غنی ہے گر تو یہ دولت حکومت کچھ نہیں، دل غنی ہے گر تو یہ دولت حکومت کچھ نہیں، ذہن کا ایک خوش نما دھوکا ہے عشرت کچھ نہیں، ذہن کا ایک خوش نما دھوکا ہے عشرت کچھ نہیں، اور خون سے جس نے کیا تحریر اس عنوان کو، خون سے جس نے کیا تحریر اس عنوان کو،
جان دے کر بھی بچا لو غیرت ایمان کو، جان دے کر بھی بچا لو غیرت ایمان کو، اور کائنات کا ہر ذرہ کربلا کا آج بھی پکار رہا ہے کہ غازہ ہے جس کا خون رخ کائنات کا، غازہ ہے جس کا خون رخ کائنات کا، ہر قطرہ کوہ نور ہے تاج حیات کا، ہر قطرہ کوہ نور ہے تاج حیات کا، اور عزت پہ جس نے سر کو فدا کر کے دم لیا، عزت پہ، اسلام کی عزت، ایمان کی عزت، جی عزت پہ جس نے سر کو فدا کر کے دم لیا، حق کو ابد کا تاج عطا کر کے دم لیا، حق کو ابد کا تاج عطا کر کے دم لیا، اور صدق و منافقت کو جدا کر کے دم لیا، صدق و منافقت کو جدا کر کے دم لیا، جس نے یزیدیت کو فنا کر کے دم لیا، جس نے یزیدیت کو فنا کر کے دم لیا، اور زو مانے روشنی، زو لے کے جس کے خون سے ذرے دمک گئے چمک گئے، زو مانے روشنی، زو لے کے جس کے خون سے ذرے دمک گئے، ظلمت کا حلقہ توڑ کے ایمان چمک گئے، ظلمت کا حلقہ توڑ کر ایمان چمک گئے، اور جو صاحب مزاج نبوت ہے وہ حسین، جو صاحب مزاج نبوت ہے وہ حسین، جو وارث ضمیر رسالت ہے وہ حسین، جو وارث ضمیر رسالت ہے وہ حسین، جو واقف اشارہ قدرت ہے وہ حسین، جو واقف اشارہ قدرت ہے وہ حسین، جس کا وجود فخر مشیت ہے وہ حسین، جس کا وجود فخر مشیت ہے وہ حسین، اور نطق مانے گفتگو، نطق جس کا زینت دی، نطق جس کا زینت دین پیمبر وہ حسین، نطق جس کا زینت دین پیمبر وہ حسین، تھا جو شرح مصطفیٰ تفسیر حیدر وہ حسین، تھا جو شرح مصطفیٰ تفسیر حیدر وہ حسین، لاکھ پر بھاری ہوئے جس کے 72 وہ حسین، لاکھ پر بھاری ہوئے جس کے 72 وہ حسین، تھا مثال مرتضی جس کا تحور وہ حسین، تھا مثال مرتضی جس کا تحور وہ حسین، اور وہ جو خونی غم کو سانچے میں خوشی کے ڈھال کر، وہ جو خونی غم کو سانچے میں خوشی کے ڈال کر، مسکرایا موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، مسکرایا موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، ایک بار جھوم جھوم کر درود شریف پڑھ کر سنا دیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ عزیزان گرامی، قابل قدر بزرگوں، دوستو، کل آپ نے فضائل اہل بیت سے متعلق چند ضروری باتیں سماعت فرمائی تھی قرآن و سنت کی روشنی میں۔ جس طرح دنیا کا دستور ہے، ہر ایک درسگاہ کا، ہر ایک تربیت گاہ کا، ہر ایک اسکول کا، کالج کا، یونیورسٹی کا، پوری دنیا میں ایک دستور ہے کہ جو جس کلاس کا ہوتا ہے اسی کلاس کا اس کا امتحان بھی ہوتا ہے۔ اگر کے جی کا ہے تو کے جی کا امتحان ہوگا، 10ویں کا ہے تو 10ویں کا امتحان، جو جس کلاس کا ہوتا ہے اسی کلاس کے حساب سے اس کا امتحان بھی ہوتا ہے۔ یہی معاملہ ہے اللہ رب العزت کی درسگاہ کا، درسگاہ محبت کا، کہ جس نے بھی ایمان لا کر اللہ اس کے رسول کی محبت کی درسگاہ میں ایڈمیشن لیا ہے، تو جیسے جیسے وہ کلاس پاس کرتا چلا جائے گا ویسے ویسے اس کا امتحان بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ قرآن مجید میں رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایمان والوں کے تعلق سے، وہ ایمان والے جو جنت میں جائیں گے، جنت میں جانے کے لیے جس ایمان کی ضرورت ہے، مگر ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا ہے، کیا فرمایا؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 میں بہت صاف انداز میں کہا گیا کہ جتنے بھی جنت میں جانے کی تمنا رکھنے والے ہیں، توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے گا، چاہے وہ نمازی ہو، چاہے وہ حاجی ہو، چاہے غازی ہو، چاہے امام ہو، چاہے پیر ہو، چاہے سجادہ نشی ہو، اور چاہے آل رسول ہی کیوں نہ ہو،
جو بھی ہے جو جنت میں جانے کی تمنا رکھتا ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب میرے اسکول میں تم نے داخلہ لے لیا ہے، جی اللہ کی محبت کے اسکول میں ایڈمیشن لے لیا، تو اب جیسے جیسے کلاس پاس کرو گے ویسے ویسے تمہارا امتحان بھی ہوگا۔ جنت کسی معمولی کلاس والے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ ارشاد فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ سوچتے ہو کہ جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے؟ کیا تم یہ سوچتے ہو کہ تمہاری سوچ یہ ہے کہ جنت میں جانا اتنا آسان ہے؟ کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ جنت میں جانا آسان ہے؟ نہیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اللہ ارشاد فرماتا ہے کیا تم یہ سوچتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، جبکہ ابھی تک تمہارے پاس وہ تکلیفیں اور مصیبتیں نہیں آئیں جو تم سے پہلے لوگوں پر آئی تھیں۔ کیسی مصیبتیں؟ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، ایسی تکلیفیں مصیبتیں کہ ہلا دیے گئے۔ وَزُلْزِلُوا، ان کا پورا وجود ہل گیا، ہر طرف سے تکلیف اور مصیبتیں۔ اگر آپ انسانی تاریخ اور اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو ایمان والے وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے بیچ میں سے اپنے آپ کو آرے کے ذریعے چروا دیا مگر اف نہ کی، کیونکہ ایمان کے ساتھ جانا ہے۔ کتنے لوگ تھے جن کو جو ہے کھولتے ہوئے کڑاؤ میں ڈال دیا گیا مگر اف نہ کی۔ کتنے لوگ تھے، کتنے صحابہ کہ جنہیں کفار مکہ انگاروں پر لٹایا کرتے تھے اور ان کے جسم سے نکلنے والی چربی سے وہ انگارے بجھا کرتے تھے۔ میں عرض کر رہا تھا اللہ ارشاد فرماتا ہے کیا تم یہ سوچ رہے ہو کہ جنت میں داخل کر دی جاؤ گے جبکہ ابھی تک جو ہے وہ پریشانیاں، وہ تکلیف اور مصیبتیں نہیں آئیں جو تم سے پہلو پر آئی تھی؟ کیا مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ، ہر طرف سے تکلیفوں نے انہیں گھیر لیا تھا۔ وَزُلْزِلُوا، اور ہلا دیے گئے تھے، یعنی تکلیف اور مصیبتوں نے ان کے پورے وجود کو جو ہے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اور یہ ایسا نہیں کہ صرف امتیں ہوں بلکہ آگے اللہ ارشاد فرماتا حتی یقول الرسول، رسول ان میں موجود تھے، ان کے نبی ان امتوں کے بیچ تھے۔ توجہ آپ کی، کسی کو لگے کہ نبی موجود ہے تو تکلیف نہیں آئے گی، رسول موجود ہیں تو مصیبتیں نہیں آئیں گی، پریشان آئیں۔ حتی یقول الرسول، ہلا دیے گئے، چاروں طرف سے مصیبتوں نے گھیر لیا، یہاں تک کہ ان کے رسول ان کے درمیان موجود تھے اور وہ کہہ اٹھے، پکار اٹھے، چیخ اٹھے، کیا متی نصر اللہ، اے اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ تیرے رسول ہمارے بیچ موجود ہیں، تیرے نبی ہمارے بیچ موجود ہیں، اس کے باوجود انہیں ہلا دیا گیا، انہیں تکلیف دی گئی۔ جنت اتنی آسان نہیں ہے، اس لیے کہ شاعر نے کہا ہے انہی راستوں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، انہی راستوں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ۔ میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے، صرف نمازوں سے جنت نہیں ملنے والی ہے، صرف روزے اور حج سے جنت نہیں ملنے والی ہے، بلکہ علامہ اقبال کا غالباً شعر ہے کہ زمین کیا ہے کہ حرم کی پاسبانی صرف سجدوں سے نہیں ہوگی، کہ اب خاک زمین کربلا کچھ اور کہتی ہے، کچھ اور کہتی ہے۔ باطل سے ٹکرانا اور ایک چھوٹی سی جماعت کے ساتھ 72 یا 82 نفوس قدسیہ کے ساتھ 22,000 کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہو جانا، اور وہ یزید کہ جس کی 25 لاکھ مربع میل پر حکومت تھی، ایسے عامر کو ظالم کہہ دینا اور اس کی بیعت سے انکار کرنا یہ آسان کام نہیں ہے۔ جس لیے کہا کہ حرم کی پاسبانی صرف سجدوں سے نہیں ہوگی۔ امام حسین نے ثابت کر دیا، دنیا والوں کو بتایا، کربلا کا پیغام بتایا کہ کیا کہ حرم کی پاسبانی صرف سجدوں سے نہیں ہوگی، کہ اب خاک زمین کربلا کچھ اور کہتی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جس طرح دنیا کی درسگاہوں کا یہ رسول ہے کہ جو جس کلاس کا ہوتا ہے اسی کلاس کا اس کا امتحان بھی ہوتا ہے۔ اللہ نے ایمان والوں سے کہیں کہا، یہاں کہا گیا کہ جنت کے دس میں مت رہنا کہ جنت اتنی آسان ہے کہ صاحب نماز پڑھیں گے، آسان والا لے لو اور جو مشکل والا چھوڑ دو، جو محبت والا
لے لو اور جہاں مخالفتوں کا سامنا کر لے وہ چھوڑ دو. نہیں نہیں، ام حسبتم تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ سوچ رہے ہو؟ اللہ اکبر، بات کتنی واضح کر دی ہے قرآن نے کہ تمہیں جو ہے یقیناً جو ہے مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، ظالموں کے ظلم کا سامنا کرنا پڑے گا. جنت اتنی آسان نہیں ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ سوچتے ہو کہ جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے جبکہ ابھی تک جو ہے وہ تکلیف اور مصیبتیں نہیں آئیں جو تم سے پہلے لوگوں پر آئی تھی، جنہیں ہلا دیا گیا تھا. وزلزلوا، جو پھر چکے تھے اور رسول ان کے اندر موجود تھے، نبی ان کے اندر موجود تھے، اس کے باوجود وہ چیخ اٹھے، چلا اٹھے، متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ نے فرمایا اب تمہارا امتحان پورا ہو گیا ہے. الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے. اور ایک اور آیت میں سورہ عنکبوت آیت نمبر 2 اور 3 اللہ ارشاد فرماتا ہے الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. اللہ فرماتا ہے الف لام میم احسب الناس، کیا لوگوں کی یہ سوچ ہے ان يتركوا کہ ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ یقولوا آمنا کہ ہم ایمان لائے اور ایمان لائے کہنے کے بعد ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا. وہم لا یفتنون، جبکہ ان کو آزمایا نہیں گیا. یعنی جس نے بھی ایمان والا ہونے کا دعویٰ کیا ہے اس کو آزمایا گیا ہے. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا ہے اور تمہیں بھی آزمائیں گے. صرف کوئی یہ کہنے سے جو ہے جنت میں نہیں چلا جائے گا، نہیں چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان والا نہیں. وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، جبکہ تمہیں جو ہے فتنے میں ڈالا جائے گا، مصیبتوں میں ڈالا جائے گا. اور تم سے پہلے بھی لوگوں کو جو ہے بہرحال بات یہ عرض کر رہا تھا کہ کل آپ نے جو ہے اہل بیت کا قلعہ سماعت فرمایا. کیا تھا کہ قرآن کی آیت تطہیر نازل ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا کہ اے میرے نبی کے اہل بیت، اللہ نے ہر برائی کو تم سے دور کر دیا، خوب پاک کر دیا ہے. جن کی پاکی اور طہارت میں قرآن مجید کی آیت نازل ہو، جن کی پاکی کی گواہی قرآن دے. اللہ اکبر. دوسری آیت آیت مودہ سورہ شورى کی قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے میرے نبی اعلان کر دوں کہ اب تک روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ وغیرہ سب چل جاتا تھا، لیکن اب روزے، نماز، جتنے بھی تمہارے اعمال ہیں اس پر اہل بیت کی محبت کی مہر لازم ہے. اب بغیر اہل بیت کی محبت کے مہر کے اب جنت میں ہر مسلمان پر جو ہے اہل بیت کی محبت لازم ہے. اور جب بات آئی آیت مباہلہ کی، جب عیسائیوں سے مباہلہ ہوا اور کہا تم اپنے بیٹے کو لے کر آؤ، ہم اپنے بیٹے کو لے کر آئیں، تم اپنے گھر کی عورتوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے گھر کی، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کا انتخاب فرمایا؟ حضرت امام حسن کا، امام حسین کا، حضرت اپنی بیٹی فاطمہ کا اور اپنے داماد حضرت علی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ کلاس ہے ان کا. یہ کیا ہے؟ اللہ نے ان کا کلاس بتا دیا. جی اور یہ بات بھی سوچنے کی ہے، توجہ کے ساتھ سماعت کریں کہ آخر قرآن میں اتنی کبھی آیت مودہ ہے تو حسن و حسین ہے، یہ چاروں لوگ ہیں. جی آیت رحم، آیت تطہیر ہے تو یہ چاروں ہیں، آیت مباہلہ ہے تو یہ چاروں ہیں. آخر وہ کون سی حکمت ہے؟ تو در حقیقت پہلی وجہ یہ ہے کہ قرآن نے ان چاروں نفوس قدسیہ اور حدیث کو تامبار ہے. حدیث کتاب اگر گننا شروع کر دے تو بہت موٹی کتاب بن جائے گی کہ کس معاملے میں؟ اہل بیت کی فضیلت کے معاملے میں. قرآن کی اور بہت سے آیت، صرف مثال کے طور پر 3 آیتیں میں نے کل بتائی تھی. آخر اتنی کیا معاملہ ہے کہ جب بھی کوئی آیت تطہیر ہو تو یہ چاروں ہیں، آیت مودہ ہے تو یہ چاروں ہیں، آیت مباہلہ ہے تو یہ چاروں ہیں. اور حضور فرما رہے، بار بار فرما رہے، سینکڑوں بار کہا کہ جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرے گا، وہ مجھ سے محبت ہے. اور جو مجھ سے محبت کرے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اور اللہ سے محبت کا نتیجہ کیا ہے؟ جنت ہے. اور جو ان سے دشمنی کرتا ہے وہ مجھ سے دشمنی کرتا ہے، اور جو مجھ سے دشمنی کرے وہ اللہ سے، اور اللہ سے دشمنی کا رزلٹ کیا ہے؟ وہ جہنم ہے. میں بار بار آخر ایسی
کیا بات ہے؟ تو 3 چیزیں سماعت فرما لیں تاکہ میں کربلا کے واقعے کی طرف چلوں اور کربلا کی تصویر جو ہے آپ کے سامنے جو ہے واضح طور سے آ جائے کہ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر بچپن سے ہی ہو گئی تھی۔ کب ہو گئی تھی؟ بچپن ہی سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک ران پر، اپنی مبارک ران پر آپ کے بیٹے ابراہیم ہیں اور دوسری ران پر حضرت امام حسین ہے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر آتے ہیں، آپ دونوں کو پیار فرما رہے، ایک طرف اپنا بیٹا ہے اور ایک طرف بیٹی کا بیٹا ہے نا، نواسا ہے امام حسین۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سلام عرض کرتے ہیں، اس کے بعد یا رسول اللہ ان میں سے اللہ ایک کو آپ کے پاس رکھے گا اور ایک کو اپنے پاس بلانا چاہتا ہے، دونوں ساتھ آپ کے پاس نہیں رہیں گے۔ تو اللہ نے، حضور نے فرمایا ٹھیک ہے جبرائیل، پھر اللہ جو چاہے اس کی مرضی ہے، میں اس کی رضا میں راضی ہوں، میں اس کی رضا میں راضی ہوں کہ وہ جس کو چاہے لے لے، جس کو چاہے میرے پاس چھوڑ دے، جیسا وہ چاہے میرا رب جلیل جس طرح چاہے۔ حضرت جبرائیل اللہ کی بارگاہ، اللہ نے کہا نہیں، جو میرا رسول چاہے اس معاملے میں، وہ کس کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں؟ حضرت جبرائیل آئے، کہا یا رسول اللہ کا حکم ہے، یہ آپ کی چوائس کے اوپر ہے کہ آپ کس کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، اپنے بیٹے ابراہیم کو یا پھر اپنے نواسے امام حسین کو؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سوچا اگر میں امام حسین کا نام لیتا ہوں تو مجھے بھی تکلیف ہوگی، میری بیٹی فاطمہ کو بھی تکلیف، یعنی اگر میں حسین کو دیتا ہوں کہ اللہ حسین کو اٹھا لے تو پھر مجھے بھی تکلیف اور میری بیٹی فاطمہ کو بھی تکلیف، اور اگر میں ابراہیم کو دیتا ہوں تو مجھے زیادہ تکلیف ہوگی لیکن میری بیٹی کو کم تکلیف ہوگی، لہٰذا آپ نے اپنی مرضی بتا دی کہ میں ابراہیم کے معاملے میں راضی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے پاس بلا لے۔ جی چنانچہ چند دن بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو جاتا ہے، اور حضرت ابراہیم کے وصال کے بعد دشمنوں نے یہ تانا دینا شروع کر دیا کہ محمد ابتر ہو چکے ہیں، یعنی اب ان کا یہ آخری بیٹا تھا، اس کا بھی انتقال ہو گیا، تب محمد کی نسل کہاں سے چلے گی؟ محمد کی نسل، اب ان کا کوئی چراغ جلانے والا نہیں، نعوذ باللہ، اب ان کا کوئی نام لینے والا نہیں، نسل ختم ہو چکی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے قلب نازک پر ویسے ہی حضرت ابراہیم کے انتقال پر کافی غم تھا، لیکن جب دشمنان اسلام نے تانا دینا شروع کیا کہ کیا کہا کہ محمد ابتر ہو چکے ہیں، تو پھر اللہ نے یہ سورہ نازل فرمائی انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے میرے نبی، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا، بلکہ جس کا تعلق کربلا سے میں وہ یہاں لیتا ہوں۔ اے میرے نبی، ہم نے آپ کو کثرت عطا فرمائی، اتنی کہ اپنے غیر بھی آپ کا نام لیں گے، اور آپ نماز پڑھیے، قربانی کیجئے، جہاں تک دشمن یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ابتر ہو گئے، یعنی آپ کی نسل ختم ہو گئی، تو اللہ فرماتا ہے آپ کی نسل تو چلے گی لیکن دشمن کی نسل ختم ہو جائے گی، دشمن ہی کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، اسی کا کوئی چراغ جلانے والا نہ ہوگا۔ تو اب آپ نے امام حسین کے لیے اپنے بیٹے کو دیا، اور اب آپ کی نسل چلنا تھی، نہیں تو دشمن کی بات کیا ہو جائے گی کہ محمد ابتر ہو چکے ہیں۔ تو اب اور انبیاء کی نسلیں ان کی بیٹوں سے چلی ہیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل اب جو ہے آپ کی بیٹی فاطمہ حضرت علی سے چلے گی۔ تو چونکہ ان نفوس قدسیہ کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کو چلنا تھا، اور وہ ذات کہ جس کی وجہ سے ساری کائنات کو بنایا گیا ہو، حضور نے فرمایا سب کی نسلیں ختم ہو جائیں گی لیکن میری نسل باقی رہے گی۔ تو گویا حضرت امام حسن، امام حسین، حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا کے ذریعے، کیونکہ حضور نے خود فرمایا یہ دونوں کے بارے میں، حسن و حسین کے بارے میں، کہ یہ میری بیٹی کے بھی یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں اور میرے بھی بیٹے ہیں، یعنی حضور کی نسل جو ہے ان سے چلنے والی ہے۔ اس لیے اللہ نے آیت رحمت ہو تو انہی چاروں کو لیا، آیت مودہ ہو تو انہی چاروں
چاروں کو لیا، آیت مباہلہ ہو تو انہی چاروں کو لیا۔ تو پہلی وجہ تو یہ ہے کہ چونکہ حضور کی نسل کو جو ہے حضرت علی، حضرت فاطمہ کے ذریعے اور حضرت حسن و حسین کے ذریعے جو ہے چلنا تھی، اس لیے ہر موقع پر قرآن میں بھی جو ہے انہی چاروں کو میرے آقا لیتے ہیں، انہی چاروں کو مراد دیا جاتا ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے گا کہ سارے نبیوں کو اللہ نے جو معجزات عطا فرمائے وہ تنہا ہمارے نبی کی ذات میں اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، جامع المعجزات بنایا۔ حسن یوسف ہر چیز، اور نبیوں کو جو کمالات تھے وہ کمالات بدرجہ اتم اللہ نے تنہا اپنے نبی کی ذات میں رکھے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء کرام میں تو وہ بھی لوگ تھے جو شہید ہوئے ہیں، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، پہلے پارے کی آیت ہے کہ ان یہودیوں نے جو ہے بنی اسرائیل نے کتنے نبیوں کو قتل کیا، کتنے نبی وہ تھے کہ جن کو زہر دیا گیا۔ تو اب یہ شہادت کا جو مرتبہ نبیوں نے پایا ہے تو اللہ کے رسول کو تو نہیں ملا، تو پھر ہم کیسے کہیں گے جامع المعجزات ہمارے نبی؟ توجہ آپ کی، اور نبیوں میں کتنے نبی، ہر ایک کتنے نبی ایسے ہیں جو شہادت کے درجے پر فائز ہوئے۔ شہادت کی دو قسم ہیں، شہادت سری اور شہادت جہری۔ شہادت سری یعنی پوشیدہ، جیسے زہر کھا حضرت امام حسن کو شہادت سری یعنی یہی پتہ نہیں چلا کہ کس نے قتل کیا، آج تک زہر دینے والے کا صحیح پتہ نہ چل سکا۔ تو یہ شہادت سری ہے جو زہر کے ذریعے سے ہو، اور ایک شہادت جہری جو قتل کے ذریعے سے ہو۔ تو کچھ نبی ایسے جن کو شہادت جہری ملی، اور کچھ نبی وہ ہیں کہ جن کو شہادت سری ملی۔ تو یہ دونوں کمال تو حضور کے اندر نہیں ہیں، تو پھر ہم حضور کو جامع المعجزات کیسے کہیں؟ توجہ آپ کی جائے۔ تو اس کا جواب یہ ہے میرے دوستو کہ اللہ نے ہر موقع پر حسن و حسین کو، حضرت علی، حضرت فاطمہ کو، اور میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر موقع پر جو ہے ان چاروں کو لیا ہے۔ اس کی ایک بنیادی دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شہادت سری بھی ملی۔ ایک یہودی عورت کے ہاں یہودی کی دعوت تھی، اور یہودی عورت نے زہر ملایا تھا۔ ایک صحابی اسی وقت شہید ہو گئے، اور لقمہ کے اندر سے آواز آئی، یا رسول اللہ میرے اندر زہر ملا ہوا ہے، لیکن پھر بھی تھوڑا بہت زہر اثر کر گیا تھا، آخر تک وہ تکلیف آپ کو تھی۔ لیکن اور ایک جگہ، کتنی جگہ کہ جب آپ طائف میں گئے، یہ شہادت سری ہے جو ملنے والی تھی حضور کو مگر نہیں ملی۔ دوسرا طائف میں جب آپ گئے اور آپ پر اتنے پتھر برسائے کہ طائف کے لوگوں نے آپ کو جو ہے یہ سمجھ کر کے کہ محمد کی جان ان کے جسم سے نکل چکی ہے، نعوذ باللہ، یہ چھوڑ کر کے تو یہ شہادت جہری ہے۔ یہ کیا ہے؟ لیکن یہاں بھی نہیں ملی، کیونکہ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی لوگوں سے حفاظت فرمائے گا۔ اللہ تم دونوں جگہ، ایک جگہ شہادت جہری ملنے والی تھی نہیں ملی، ایک جگہ شہادت سری ملنے والی تھی نہیں ملی، سمجھے نا؟ کیونکہ اللہ نے آپ کی جان کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ میرے نبی آپ تبلیغ کرتے چلے جاؤ، تبلیغ کرتے چلے جاؤ، کسی مخالف کی مخالفت کی پرواہ نہ کرنا، چاہے وہ کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ ہم آپ کو پہنچا رہے ہیں آپ لوگوں تک پہنچا دو، جان کی پرواہ نہ کرو، کسی نے جان کی دھمکی دی ہے آپ تبلیغ کرو، واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ تو گویا اور پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر شہادت جہری مل جاتی تو شہادت سری نہیں ملتی، اور شہادت سری ملتی تو پھر بھی ایک شہادت رہ جاتی، تو حضور جامع المعجزات کیسے کہلاتے؟ توجہ آپ کی۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس طرح حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ مظہر جمال مصطفیٰ ہے، مظہر یعنی سر سے لے کر ناف تک جو ہے امام حسن حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی طرح تھے، اور ناف سے لے کر کے قدموں تک حضرت امام حسین
جو ہے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی طرح تھے. جی تو اب دونوں کے ملاؤ تو محمد بن جاتے ہیں. تو حسنین کریمین کی ذات جس طرح مظہر جمال مصطفیٰ ہے کہ دونوں کو ملاؤ تو محمد بنتے ہیں. جی ایسے ہی حسنین کریمین کی ذات مظہر کمال مصطفیٰ بھی ہے کہ وہ کمال جو حضور کے اندر ظاہر ہونا تھا وہ کمال اللہ نے حسن و حسین کے اندر عطا فرمائے. شہادت سری جو ہے وہ حضرت امام حسن کے حصے میں آیا اور شہادت جہری جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ, تاکہ حضور کو دونوں شہادتیں مل جائیں. تو بظاہر جس طرح حسنین کریمین کی ذات مظہر جمال مصطفیٰ ہے, ایسی حسنین کریمین کی ذات جو ہے مظہر کمال مصطفیٰ بھی ہے. دونوں کو ملاؤ تو ایک محمد بنتے ہیں. ایسی جب دونوں کو ملاؤ تو شہادت سری اور شہادت جہری بنتے ہیں. اس لیے چونکہ حضور کا کمال جو ہے, حضور کا کمال حسن و حسین پر مکمل ہونا تھا, شہادت سری والا, شہادت جہری والا, اس لیے جو ہے جب آیت تطہیر نازل ہوئی تب یہی چاروں تھے, آیت مباہلہ نازل ہوئی تب یہی چاروں تھے, اور آیت مودہ ہوئی تب یہی چاروں تھے. یہ وجہ تھی کہ ان کو جو ہر موقع پر اللہ کے رسول نے آگے رکھا اور انہی کو مراد دیا گیا. بیدم یہی تو 5 ہیں. مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن, مصطفیٰ علی لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ. تو میں اس کر رہا تھا یہ دوسری وجہ ہے. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ غدیر خم کے موقع پر وہ تالاب جب جنگ سے واپس آئے, میں نے کل بتایا تھا, تو آپ نے اس تالاب پر ٹھہرے جس کا نام خم تھا. ابھی آپ نے دیکھا غدیر عید غدیر منایا لوگوں نے, بہرحال ایک الگ میٹر ہے وہ. تو حضور نے فرمایا تھا من تم تو مولا ہو فعلی مولا, میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے. اس کے بعد کیا کہا, میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کر, بہت کام کی بات بتانے جا رہا ہوں اس وقت میں, تو مجھے ساتھ سمجھ کیجئے گا. کیا نام ہے آپ کا؟ سمیر بھائی, بہت کام کی بات ہے. حضور نے فرمایا میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, بھاری چیزیں, ایک قرآن اور دوسرے میرے اہل بیت. اور ایسی خطبہ حجت الوداع کے موقع پر بھی آپ کی ظاہری زندگی کا آخری خطبہ جہاں 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ ہے, آپ نے وہاں بھی کہا تھا کہ میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, بھاری چیزیں, ایک قرآن اور ایک اہل بیت. یعنی جب تک تم ان دونوں چیزوں کو پکڑے رہو گے کبھی کوئی گمراہ نہیں کرے گا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں قرآن ہوگا وہاں اہل بیت ہوگا, اور جہاں اہل بیت ہوں گے وہاں قرآن ہوگا. اگر کہیں قرآن ہے اور اہل بیت نہیں ہے تو پھر وہ فتنہ ہے. کیا ہے؟ عظیم فتنہ ہے. اور کہیں اہل بیت کا دعوت ہو رہا ہے مگر وہاں قرآن نہیں ہے, وہاں سنت رسول نہیں ہے. سامنے والا اہل بیت کی بات تو کر رہا ہے مگر قرآن کی بات نہیں ہو رہی ہے, سنت رسول کی بات نہیں ہو رہی ہے. تو سمجھ جاؤ کہ یہ بھی فتنہ ہے. قرآن جہاں ہوگا وہاں اہل بیت کا ہونا لازم ہے, اور جہاں اہل بیت ہوں گے وہاں قرآن کا ہونا لازم ہے. تو جب تک مسلمان ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہیں گے تو گویا کہ کربلا کی یہ قربانی کے ذریعے قیامت تک بتا دیا کہ اہل بیت کسے کہتے ہیں. اور قرآن جو ہے امام حسین نے قرآن کو سمجھایا ہے اور قرآن نے امام حسین کو سمجھایا ہے. وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. تو گویا کہ حسن و حسین کے ذریعے یہ بتانا تھا کہ حسن و حسین کی جو شہادت ہے وہ قرآن کے لیے تھی, اسلام کے لیے تھی. اور یہ بھی بتانا تھا قیامت تک اگر کوئی اہل بیت کا دعویٰ تو کرتا ہے, کوئی آپ کے سامنے آتا ہے کہ میں اہل بیت ہوں, میں سید ہوں, آل رسول ہوں, مگر اس کا کردار قرآن والا نہیں ہے, اس کا کردار جو ہے سنت رسول والا نہیں ہے, تو یہ فتنہ ہے. ارے کوفے والے اس فتنے میں تھے. 22,000 کے پاس قرآن تھا, نماز تھی, روزہ تھا, حج تھا, زکات تھی, مولوی بھی تھے, حافظ بھی تھے, قاری بھی تھے, مگر اہل بیت کی محبت نہیں تھی. اس لیے فتنے سے وہ جابر نہ ہو سکے اور ہمیشہ کے لیے کوفے والوں نے اپنے دامن پر اہل بیت کی دشمنی کا داغ لگا لیا. جی تو اگر کہیں ایسا ہو کہ اہل بیت کی تو بات ہو رہی ہے لیکن قرآن کا کہیں تذکرہ نہیں ہے
تو پھر وہاں بھی سمجھ جاؤ کہ یہ فتنے والی بات شروع ہو گئی ہے. جہاں قرآن ہوگا وہاں اہل بیت ہوں گے. یہ بات یاد رکھیے گا. میں آج کے زمانے کی بات کر رہا ہوں کہ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو, میں کسی کے نام نہ لے کر کے, کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے سید ہونے کا, بے شک جو سید ہے وہ ہمارے سر پر احترام ہے, اور لیکن جو ہے کتنے ایسے ہیں جو جھوٹے بھی اہل بیت بنتے ہیں. اور آج جو حالات ہیں, اہل بیت کا بہانہ بنا کر کے کس طرح سے جو ہے نذرانے وصول کیے جا رہے ہیں, کس طرح سے جو ہے لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. کربلا کی جو ہے, کربلا کے اس واقعے سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے بتا دیا کہ جہاں اہل بیت ہوں گے وہاں قرآن ہوگا, اور جہاں قرآن ہوگا وہاں اہل بیت ہوں گے. یہ وجہ تھی, یہ تین وجہ تھی کہ جب اللہ نے جب بھی آیت مباہلہ نازل ہوئی تو یہ چاروں موجود ہیں, آیت مودہ نازل ہوئی تو یہ چاروں موجود ہیں, آیت مباہلہ نازل ہوئی تو یہ چاروں موجود ہیں. ایک بار جھوم جھوم کا درود شریف پڑھ کر سنا دے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. جی بہرحال ایک حدیث تو آپ سماعت کر چکے ہیں. کون سی والی؟ شہادت امام حسین کا شہرا کہاں؟ بچپن ہی میں تھا. بچپن ہی میں جو ہے ایک اور حدیث آپ سماعت فرما لیں. تین حدیثیں بیان کر کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے. یہ حدیث المستدرک ما ثبت بالسنہ, حضرت ام الفضل بنت حارث فرماتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حسین, حضرت امام حسین کو لے کر آئی اور حضور کی گود میں دے دیا. تو میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کو گود میں لے کر کے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آنسو بہ رہے ہیں, کیا بات ہے؟ نواسا گود میں ہے اور آپ آنسو بہا رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل نے خبر دی ہے کہ میرے اس بیٹے کو میری امت شہید کرے گی. پھر جبرائیل نے مجھے اس جگہ شہادت گاہ کی سرخ مٹی لا کر دی ہے. توجہ آپ کی. تو گویا بچپن ہی سے جو ہے شہرت, شہادت کی شہرت ہر جگہ ہو چکی تھی. دوسری حدیث سماعت فرما لیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بارش برسانے والا فرشتہ, دیکھیں ہمارے معزز مہمان آگے حضوری سے, اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر. ایک بار درود شریف پڑھ کر سنا دیں. سب معزز ہیں, ایسی بات نہیں ہے جی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پہ چلا, ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمائے. اور جھوم جھوم کا درود شریف پڑھ کر سنا دیں. کیا فرماتے ہیں حضرت انس کہ بارش برسانے والا فرشتہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے اجازت طلب کری, حاضری کی حاضر ہوا. اجازت ملنے پر جب وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے مبارک کندھوں پر چڑھ رہے تھے, اتر رہے تھے. بچے نہیں کھیلتے ہیں, کبھی چڑھتا اترتا چھوٹا بچہ, کبھی کاندھے پر چڑھتا. ایسی حضرت امام حسین کاندھے پر چڑھ رہے, اتر رہے, چڑھ رہے, اتر رہے ہیں. تو اس فرشتے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کیا آپ حسین سے پیار کرتے ہیں؟ کیا آپ حسین سے پیار کرتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں. اس نے کہا کہ آپ کی امت اس کو شہید کرے گی, اور اگر آپ چاہیں تو میں ان کی شہادت گاہ کی مٹی آپ کو لا کر دیتا ہوں جہاں وہ شہید ہوں گے. آپ نے کہا ٹھیک ہے. اس نے اسی وقت زمین پر ہاتھ مارا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں سرخ مٹی ہے, اور اس مٹی کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کپڑے میں باندھ دیا. اور ایک حدیث میں آگے ہے کہ ام سلمہ جس دن یہ مٹی خون ہو جائے گی اس دن سمجھنا میرا حسین کربلا میں شہید ہو گیا ہے. اور ایک اور حدیث میں جو ہے کہ ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے, حدیثیں کتنی ہے اگر میں اس پہ بیان کروں تو جو ہے کم 13 کے قریب حدیثیں ہیں. کتنی کہا کہ شہادت امام حسین کی شہرت کی, تو سارا وقت اسی میں صرف 2-3 حدیثیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جنگ صفین میں جا رہے ہیں اور کسی ایک جگہ پر پہنچے. کسی آنے جانے والے سے پوچھا, کسی مسافر سے, کہ بتاؤ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا اس جگہ کا نام ہے کربو بلا. بس حضرت علی گھوڑے سے نیچے اترے, 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر بہت روئے, بہت روئے.
یہاں تک کہ آپ کی مبارک داڑھی تر ہو گئی اور پھر آپ نے اپنے ساتھ کے لوگوں سے کہا کہ یہاں میرا حسین کی لاش ہوگی، یہاں علی اکبر کی ہوگی، یہاں فلاں کی ہوگی، فلاں کی ہوگی. یعنی اس طرح سے بہت مشہور ہو چکا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن شہید ہونا ہے، لیکن اس کے باوجود دعا کیوں نہیں کی میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت فاطمہ الزہرا نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ آخر بات کیا ہے؟ تو در حقیقت میں نے بتایا تھا کہ میدان امتحان میں بھاگا نہیں جاتا ہے، بلکہ میدان امتحان میں ثابت قدم رہ کر اپنی صلاحیت کو منوایا جاتا ہے اور اپنی لیاقت کو منوایا جاتا ہے. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حضور نے فرمایا کہ حسن حسین نوجوانان جنت کے سردار ہیں، تو جنت میں شہید بھی تو ہوں گے، جنت میں وہ بھی ہوں گے جن کی گردنیں کٹی ہوں گی، جن کے جسم کٹے ہوں گے، جن کی اولاد شہید ہوئی ہوگی. تو اگر بغیر قربانی کے حسن حسین کو یوں ہی جو ہے نوجوانان جنت کا سردار بنا دیا جاتا تو شاید کوئی کہہ سکتا تھا قربانی ہم نے دی ہے اور سردار امام حسین کو بنا دیا گیا ہے، تاکہ دنیا دیکھ لے کربلا کے ذریعے کہ جس طرح حسین کا نانا بے مثل و بے مثال ہے، اسی طرح حسین بھی جو ہے قربانی کے معاملے میں بے مثل و بے مثال ہے. اس لیے نہ حضور نے دعا کی ہے، نہ ہی حضرت علی نے دعا کی ہے، نہ ہی حضرت فاطمہ الزہرا نے دعا کی ہے، بلکہ جب بھی دعا کی ہے تو یہ دعا کی ہے، اللہ جب میرا حسین جو ہے 22,000 کی فوج کے بیچ میں ہو اور نرغے میں ہو اور چاروں طرف سے یزیدی آندھی چل رہی ہو، اس وقت حسین کو جو ہے صبر عطا فرمانا. اللہم آت الحسین صبر واجرا، اے اللہ حسین کو ایسا صبر دینا کہ یزید کی کوئی بڑی سے بڑی آندھی بھی جو ہے امام حسین کے قدموں کو ہلا نہ سکے. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے شہادت کا معاملہ مشہور تھا، مگر دعا نہیں کی گئی. کیونکہ اس لیے بھی نہیں کہ شہادت ایک انعام ہے. کیا ہے؟ شہادت انعام ہے. انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اور اس لیے بھی نہیں کہ شہادت تو اللہ اس کے رسول کے قریب ہونے کا شارٹ کر راستہ ہے. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. شہادت ایک انعام ہے. شہادت کیا ہے؟ اللہ اکبر. فانی زندگی دے کر باقی زندگی لینے کا نام شہادت ہے. ایک مختصر سے زندگی دے کر ہمیشہ کی نہ ختم ہونے والی اور خوشی والی زندگی لینے کا نام کیا ہے؟ شہادت ہے. تو کس طرح شہادت سے بھاگا جا سکتا تھا؟ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت تک اہل بیت کو بھی بتا دیا کہ تمہارا کردار میرے حسین کی طرح ہونا چاہیے، تمہارا کردار جو ہے میرے حسن کی طرح ہونا چاہیے. بہرحال جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہرت تھی. اب آ جائیے جو ہے اب وقت آ گیا ہے کہ اب شہادت کے اسباب کیا ہیں. شہادت کے اسباب کیا ہیں کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، کب؟ ہجری 60 میں. کہاں؟ دمشق میں. میں نے بتایا تھا کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ میں جنگ ہوئی تھی، اس پر میں بول چکا ہوں. تو لغوے کی بیماری میں مبتلا ہوئے اور انتقال ہوا بوقت. اور انتقال کے وقت بس یہ کیا تھا کہ حضرت امیر معاویہ کے دور میں یہ چھپ چھپ کا گناہ کرتا تھا. تو اب بہرحال اس سلسلے میں تو بہت کچھ کہا گیا ہے. حضرت امیر معاویہ نے کیوں یزید کو تخت سلطنت دی، بہت کچھ علماء کی وہ اختلافات زمین سے آسمان تک. مگر میں یہاں نہ جا کر کے بہرحال کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اصحابی کالنجوم بیعہ مقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ آسمان پر ستاروں کی مانند ہیں، تم ان میں سے جس کی بھی پیچھے چلو گے منزل تک پا جاؤ گے. صحابہ جو ہے آسمان پر ستارے کی مانند ہیں اور اہل بیت کشتی کی مانند ہے. پہلے پرانے زمانے میں جو ہے دریا کا سفر طے کرنے کے لیے کشتی کا بھی ہونا ضروری تھا اور ستاروں کا بھی ہونا ضروری تھا، جو منزل بتایا کرتے تھے، جو منزل کی سمت بتاتے تھے. بہرحال تو امیر معاویہ نے انتقال کے وقت جو ہے وصیت فرمائی کہ میرے پاس حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے 5 تبرکات ہیں. چادر مبارک حضور کی، قمیص اور تہمن مبارک اور ناخن کی تراشے ہوئے جو ہے حضور کے ناخن تراشے ہوئے.
فرمایا کہ پیرہن، قمیص اور چادر کے ذریعے مجھے کفن دے دینا، اور حضور کے منہ مبارک، حضور کے ناخن کے تراشے میرے ہونٹوں پر، میری آنکھوں پر رکھ دینا، مجھے اللہ کے حوالے کر دینا۔ بہرحال تو اب یزید جیسی تخت سلطنت پر بیٹھا۔ یزید کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کی حدیثیں بھی ہیں، پیشین گوئی ہے کہ میری امت برابر صحیح چلتی رہے گی، مگر سب سے پہلی میری سنت کو بدلنے والا ایک شخص ہوگا جس کا نام یزید ہوگا، جی، اور وہ بنو امیہ کا ہوگا۔ علماء کرام بن فرماتے ہیں کہ یہ انتہائی بد شکل تھا، موٹا تھا، بھدا، پورے بدن پر بال، چلو خیر یہ تو پیدائشی برائیاں تھی، لیکن انتہائی بد اخلاق، بد مزاج، فاسق و فاجر اور شرابی، بد کردار، ظالم، غدار اور انتہائی بے ادب و گستاخ تھا۔ یہ برائیاں تھی اس کے اندر، اور یہاں تک کہ بھائی بہنوں کا نکاح ایک ساتھ ہونے لگا اس کے زمانے میں۔ آپ سوچئے، سود جو حرام تھا، اس نے سود کی حرمت کو ختم کر دیا، اور اس طرح جو ہے بے دینی ہر طرف اعلانیہ جو ہے بے دینی پھیلنے لگی۔ حضرت عبداللہ بن حنظلہ، یعنی حضرت حنظلہ جو جن کا غالباً جو غزوہ احد میں انتقال ہوا تھا، اور بستر عروسی سے اٹھ کر آپ گئے تھے، آپ نے غسل کرنا بھی گوارا نہ کیا تھا، اور بعد میں فرشتوں نے ان کو غسل دیا تھا۔ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یزید کے خلاف اس وقت ہوئے جب ہم کو یہ ڈر لگا کہ کہیں یزید کی بدعمالیوں اور بدکاریوں کی وجہ سے آسمان پر عذاب کے طور پر کئی آسمان سے پتھر نہ برسنے لگے، تب ہم جا کر یزید کے خلاف ہوئے۔ اور امام باغدی لکھتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دربار میں، جبکہ عمر بن عبدالعزیز بھی بنو امیہ کے تھے، ان کے دربار میں کسی نے کس کو؟ یزید کو امیر المؤمنین کہہ دیا۔ ادھر آ جائے، آگے تشریف لے آئے۔ یزید کو کیا کہہ دیا؟ امیر المؤمنین کہہ دیا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے 20 کوڑے لگوائے۔ کس کو؟ اس شخص کو کہ ایسا نالائق آدمی، بدترین شخص کو تم جو ہے امیر المؤمنین کہہ رہے ہو۔ یہاں تک کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے بہت قریبی جو ہے صحابی ہیں، رازدار بھی ہیں، ان کو معلوم تھا کہ حالات کیا آئیں گے، تو آپ نے دعا مانگی تھی، اللہ مجھے اللہم انی اعوذ بکا من راس الستین و امارت الصبیان، یعنی اللہ ہجری 60 کے شروعات اور لڑکوں کی جب حکومت ہوگی میں اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں، یعنی اس سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے دنیا سے اٹھا لینا۔ اللہ نے دعا فرمائی، اور حضرت ابو ہریرہ جو ہے ہجری 59 میں جو ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں کہہ رہا تھا یہ حالات تھے یزید کے۔ اب جیسی یزید تخت سلطنت پر بیٹھا تو اسے معلوم تھا کہ کوئی میری بیعت کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ میرے جیسے اب جیسی تخت سلطنت پر بیٹھا، پہلے تو یہ تھا کہ حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں یہ چھپ چھپ کے گناہ کرتا تھا، مگر اب چونکہ خود بادشاہ ہو گیا ہے اور بن گیا ہے بادشاہ جو ہے، تب کھل کر گناہ کر رہا ہے، بھائی بہنوں کا نکاح ایک ساتھ ہو رہا ہے، عالم یہ تھا کہ شراب و زنا کی بدکاری بے تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے یہی نہیں بلکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جب آپ کے پاس میں اس نے کیا کیا کہ سب سے پہلے جو بڑے لوگ تھے، اس نے پلان تیار کیا کہ پہلے جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان سے بیعت لی جائے۔ بیعت کا مطلب کیا ہے کہ میں اس عہدے کے لائق ہوں، جی مجھے تسلیم کرو کہ میری حکومت خلافت حقہ ہے۔ یہ کون سی خلافت ہے؟ آج جس پر یزید بیٹھا ہے، در حقیقت یہی وہ خلافت ہے جو حضرت آدم کے تعلق سے کہا گیا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ یاد کریں قرآن مجید میں 2 جگہ کہا گیا کہ ہم نے انسان اور جن کو عبادت کے لیے پیدا کیا، اور جب حضرت آدم کی بات آئی تو کہ ہم نے حضرت آدم کو خلافت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب ان دونوں آیتوں کو ملاؤ، اس کا مطلب کہ عبادت کی تکمیل جو ہے وہ خلافت پر ہوتی ہے، اور خلافت کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے زمین پر اللہ کے قانون کو نافذ کرے، اللہ کے جو قانون ہے قرآن کی شکل میں اور کتابوں کی شکل میں، اور قانون اللہ کا ہو، زمین پر نافذ کرنے والے اس کے بندے ہوں، اس کے نیک بندے۔ تو گویا کہ وہ خلافت جو حضرت آدم سے چلی اور چلتے چلتے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم تک پہنچی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس خلافت کی بنیاد ڈالی جو ہے، کہا
مدینے آ کر کے 10 سال جو ہے آپ جو ہے وہ خلافت، یوں تو نبی اللہ کے خلیفہ ہیں لیکن اب نبوت کی شکل میں ہے، کہاں نبوت کی شکل میں، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ظاہری طور سے پردہ فرمایا، اب وہ نبوت جو ہے باب نبوت اب بند ہو چکا ہے، اور صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھالی ہے۔ بالکل خلافت کا مطلب اللہ اس کے رسول کے قانون کے مطابق جو ہے لوگوں پر جو حکومت کرنا، لوگوں پر جو ہے جو فیصلے کیے جائیں وہ اللہ اس کے رسول کے قانون کے مطابق ہوں، شریعت کے قانون کے مطابق ہوں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد وہ جگہ کس نے لی ہے؟ حضرت ابو صدیق نے، اور آپ 2 سال رہے، ان کے بعد پھر حضرت عمر فاروق اعظم نے جنہوں نے 10 سال 6 مہینے لگ بھگ جو ہے خلافت کی ہے، اور ان کے بعد حضرت عثمان غنی نے جنہوں نے تقریباً 12 سال، اور ان کے بعد حضرت علی، اور ان کے بعد حضرت امام حسن۔ جی تو یہ گویا یہ خلافت جو تھی جس کی بنیاد حضرت آدم نے ڈالی تھی، اور تمام انبیاء کرام اور مرسلین تک ہوتے ہوئے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک، اور آپ کے بعد جو ہے ابو بکر صدیق، عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت امام حسن، اور پھر امیر معاویہ، اور امیر معاویہ کے بعد جو ہے اب کون اس پر بیٹھا ہے؟ کون بیٹھا؟ یزید جیسا شرابی زانی بدکار۔ اندازہ لگائیے کہ یہ اس کی بنیاد کس نے ڈالی تھی؟ آج جو یزید جہاں بیٹھا ہے اس کی بنیاد میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ڈالی ہے۔ آپ تو تبلیغ کر رہے تھے لیکن مدینے میں آ کر کے اب آپ کی تبلیغ جو ہے وہ حکومت کی شکل میں آ گئی ہے۔ آپ نے اسلامی ریاست کی بنیاد ڈال دی ہے، اسلامی اصولوں پر جو ہے، اور آپ امام حسین کے نانا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کی بنیاد ڈالی، اب بادشاہت یعنی خلافت کی، اور ان کے بعد اس طرح سے خلفائے راشدین۔ میں عرض کر رہا تھا کہ وہ پاک جگہ کہ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ فرماتے، جہاں خلفائے راشدین تھے، اب یزید جیسا شخص جو ہے بیٹھا ہوا ہے۔ اب ایسے حالت میں جو ہے وہ اس وقت 4 بڑے بڑے لوگ تھے، سب سے بڑھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر، حضرت عبداللہ ابن زبیر، اور حضرت عبداللہ ابن عمر۔ یہ چاروں بڑے تھے اور بڑوں کی اولاد تھے۔ تب اس نے سوچا کہ پہلے ان چاروں سے بیعت قبول کروا لو۔ بیعت قبول کا مطلب یعنی یہ تسلیم لکھ کر دے دے کہ واقعی یزید اس مسلح پر یہ جو امامت کبریٰ ہے، یاد رکھنا امامت کی 2 قسمیں ہیں، ایک امامت صغریٰ اور ایک امامت کبریٰ۔ امامت صغریٰ تو یہی والی جو آج کل کی امامت ہے، نماز پڑھائی امام صاحب اپنے گھر اور مقتدی اپنے گھر۔ اب امام صاحب پر کیا بیت رہی ہے مقتدی کو نہیں معلوم، اور مقتدی پر کیا بیت رہی ہے امام کو نہیں معلوم جو ہے۔ جی یہ امامت صغریٰ ہے جہاں دونوں الگ الگ ہیں، امام مسجد سے باہر نکلے امام کا راستہ الگ اور مقتدی کا راستہ الگ۔ ایک ہوتی ہے امامت کبریٰ کہ جو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے مدینے میں جس کی بنیاد ڈالی ہے، یعنی امام ہی بادشاہ بھی ہو، اور اصل یہی ہے امامت کا مطلب جو ہے یہ آج کل چھوٹی والی نہیں، بلکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے مدینے میں آ کر صرف لوگوں کو نماز نہیں پڑھائی ہے بلکہ ان کے فیصلے بھی کیے ہیں، ان کے جھگڑوں کے۔ آپ کے مدینے کی مسجد پر بیٹھ کر آپ جو فیصلے کر رہے ہیں، آپ بادشاہوں کے فیصلے کر رہے ہیں، آپ عوام کے حاکم ہیں اور ان کے جو ہے ان کے سیاہ سفید کے مالک ہیں، آپ قرآن و سنت کی روشنی میں ان کے فیصلے کر رہے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے بنیاد ڈالی، اور پھر آپ کے بعد خلفائے راشدین۔ تو اب یہ چاروں بڑے تھے اور بڑوں کی اولاد تھے، تو یزید نے چاہا کہ سب سے پہلے ان سے بیعت لے لی جائے، تاکہ جب یہ بیعت کر لیں گے تو ہم عوام کو دکھا دیں گے دیکھو امام حسین نے ہمیں مان لیا ہے کہ ہم خلیفہ برحق ہیں، ہم اس کرسی پر، یہ کرسی کس کی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی، خلفائے راشدین کی جو ہے، ہم اس کے لائق ہیں۔ جب یہ مان لیں گے تو باقی ساری عوام بھی مان لے گی۔ چنانچہ اس نے حاکم مدینہ ولید بن عقبہ کو جو ہے قاصد کے ذریعے اطلاع دی کہ امام حسین سے کہو کہ وہ یزید کی بیعت کریں۔ اب حاکم مدینہ ولید بن عقبہ نے جیسے خط دیکھا یزید کا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور بلانے کے بعد یزید کا جو ہے وہ خط کہ بھئی یزید اب تخت سلطنت پر بیٹھ چکا ہے اور وہ آپ سے بیعت چاہتا ہے، یعنی آپ اس کی خلافت کو تسلیم کریں، اس کی ناجائز حکومت کو جو ہے، حالانکہ حضرت امام حسین اس کے مستحق تھے۔ یاد کہ میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت امام حسن یہ خلافت حضرت علی سے، امام
امام حسن کو ملی تھی، لیکن جب حضرت امام حسن نے دیکھا کہ امیر معاویہ سامنے کھڑے ہیں اور اس سے پہلے ہی حضرت علی حضرت امیر معاویہ کے بیچ جو جنگیں ہوئی ہیں اس میں تقریباً 1 لاکھ مسلمان شہید ہو چکا ہے، اب جو ہے پھر اب خون بہنے کا نمبر آ رہا ہے۔ امام حسن نے کہا نہیں، میں مسلمانوں کا خون بہانا گوارا نہیں کرتا۔ آپ نے پوری خلافت امیر معاویہ کے حوالے کر دی تھی، اس شرط کے ساتھ کہ امیر معاویہ تمہارے بعد جو ہے میرے بھائی حسین کو خلافت دینا۔ بہرحال اس کے باوجود بھی حضرت امام حسین اپنے حق کے لیے نہیں کھڑے ہوئے کہ بھی مجھے ملنا چاہیے، لیکن چونکہ یزید جیسا شرابی زانی بدکار ایک اس کی آپ نے کہا جب اس نے کہا ولید بن عقبہ نے کہ یہ جو ہے خط ہے، آپ کو یزید کی بیعت کرنی ہے، یعنی آپ کو یہ تسلیم کرنا ہے کہ یزید اس نیک جگہ پر نیک مسلح پر جو ہے نیک منصب پر بیٹھنے کے لائق ہے، یہ آپ کو تسلیم کرنا ہے، لکھ کر دینا ہے۔ تو آپ نے کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو ہے کہ میں لکھ کے دوں، کیونکہ وہ شریف وہ جو ہے زانی ہے، بدکار ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی انکار کی ایک مذہبی وجہ تھی اور ایک سیاسی وجہ تھی، 2 وجہ تھی میرے دوستو۔ آج کل سیاست کا پہلو جو ہے وہ بازو میں رکھ دیا جاتا ہے، صرف یہی کہا جاتا ہے کہ وہ شرابی تھا، وہ زانی تھا، بدکار تھا۔ نہیں، بے شک یہ بات صحیح ہے کہ وہ مذہبی طور سے شرابی تھا، زانی تھا، بدکار تھا، بہت ساری باتیں تھی، لیکن سیاسی طور پر یہ ہے اسلام کا وہ سیاسی نظام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں قائم کیا تھا، جس کی بنیادیں قرآن و سنت پر تھی، تو اسلام کا وہ سیاسی نظام جو قیامت تک کے انسانوں کے لیے تھی، وہ سیاسی نظام کہ جہاں غریب کو غریب کا حق پہنچے، مالدار کو مالدار کا حق پہنچے، جو ہے مزدور کو مزدور کا حق جو ہے، اور مالدار کو مالدار کا، جہاں ہر ایک کو اس کا حق پہنچنا چاہیے، جہاں امن و شانتی ہو، جہاں جو ہے ایک چھوٹے انسان سے لے کر بڑے انسان تک ہر ایک کو جو وہی حق دیا جائے۔ جس طرح نہ مسجد میں ہے کہ ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ مجھ سے اسلام نے صرف نماز کا نظام نہیں دیا ہے، اسلام نے صرف روزے کا نظام نہیں دیا ہے، بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اسلام جو ہے نماز اپنی جگہ پر ہے، لیکن اللہ نے حضرت آدم کی جب تعارف کرایا، حضرت آدم کا جب انٹروڈکشن کرایا، تو یہ نہیں کہا کہ آدم نماز کے لیے پیدا ہوئے ہیں، آدم روزے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، آدم جو ہے حج و زکات کے لیے نہیں، بلکہ قرآن بمانگے دعا اعلان کر رہا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ حضرت آدم بے شک نماز عبادت ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے آدم خلافت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، یعنی زمین پر اللہ کا قانون نافذ کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ تو گویا اسلام کا ایک بنیادی مقصد جو سب سے بڑا ہے، جو نماز سے بھی بڑھ کر ہے بعض موقع پر، وہ یہ ہے کہ اسلام کا جو سیاسی نظام ہے، جس پر میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے حکومت کی 10 سال، اور ان کے بعد حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت علی اور حضرت امام حسن، اور ان کے بعد امیر معاویہ نے جو ہے اس کو خلافت کو ملوکیت میں تبدیل کرنا شروع کر دیا۔ میں کر رہا تھا یزید نے جو ہے نہ صرف جو ہے مذہبی سسٹم کو بدلا، بلکہ اسلام کا جو نظام خلافت تھا وہ سب کچھ بدلا جا رہا تھا، جو ہے اس کے اندر جو ہے انتہائی بہت ساری برائیاں آ رہی تھی، اور جو نظام خلافت جس کے لیے جو ہے صحابہ کرام، ہزاروں صحابہ کرام نے جانے دی ہیں، نہ جانے کتنے لاکھوں مسلمانوں نے جس نظام سیاست کو اسلام کے جانے دی ہیں، اس نظام میں یہ بدلاؤ لا رہا تھا اور اپنی منمانی ڈال رہا تھا، اللہ کی مرضی کو نکال رہا تھا اور اپنی منمانی کر رہا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جب بیعت کی بات آئی تو حضرت امام حسین نے کہا کہ یزید ہرگز جو ہے اس لائق نہیں ہے کہ اس کی بیعت کی جائے، مذہبی طور پر بھی اور سیاسی طور پر بھی جو ہے، لہذا اس کی بیعت کا سوال ہی نہیں ہے۔ اندازہ لگائیے آپ جو ہے پورا نظام بدلنے والا تھا، اگر حضرت امام حسین تسلیم کر لیتے تو اسلام کا صرف نظام عبادت، نہ صرف نظام معیشت، بلکہ اسلام کا نظام سیاست بھی بدل جاتا، اور وہ اسلام جو قیامت تک کے لیے دنیا کے بیچ انصاف کرنے آیا ہے، وہ سارا اسلامی نظام سیاست جو ہے بدل کر جو ہے اپنی منمانی کر لیتا، منمانی کے مطابق ہو جاتا، اور حضرت امام حسین کی جو ہے آپ تسلیم کر لیتے تو یزید کا ہر عمل کیا ہو جاتا،
پورا جائز ہو جاتا. لوگ کہتے جب امام حسین نے مان لیا ہے تو اس کا مطلب یزید اچھا آدمی ہے, نیک کام کر رہا ہے تبھی تو مانا ہے. ارے کون حسین ہے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم اپنے کاندھے پر سوار کرتے ہو. جب حضور حضرت نماز میں ہو اور امام حسین پیٹھ پر بیٹھ جائیں تو وہی آ جائے کہ سجدے کو لمبا کر لو, کہیں حسین نیچے نہ گر جائیں. ممبر ختم نبوت پر ہیں اور امام حسین آ رہے ہیں تو آپ خطبہ روک کر کے جو ہے, یا آپ جو خطبہ جو ہے آج آپ جو خطبہ دیکھتے ہیں کہ امام صاحب جو ہے پہلا خطبہ پڑھتے ہیں اور پھر خطبہ روک دیتے ہیں. جانتے ہی وجہ کیا ہے؟ کسی نے امام صاحب سے نہیں پوچھا یار جلدی تھک جاتے ہو کہ تم بیٹھنے کے لیے مجبور ہونا پڑتا ہے, آخر کیوں بیٹھتے ہو؟ تو در حقیقت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار جو خطبہ دے رہے ہیں اور آپ کے دونوں نواسے جو ہے دوڑے چلے آ رہے ہیں. امام حسین بھی اور امام حسن بھی جو ہے اور چھوٹے چھوٹے پاؤں سے جو ہے دوڑتے ہیں, گرتے ہیں, پھر کھڑے ہوتے ہیں, پھر دوڑتے ہیں, پھر گرتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم سے یہ برداشت نہ ہوا, فوراً آپ جو ہے ممبر سے نیچے اترے اور دونوں نواسے کو سینے سے لگا لیا, پھر دوبارہ خطبہ شروع کر دیا. تو یہ وہ سنت ہے جو آج جو ہے آج بھی جمعے کا خطبہ جو ہے میرے اہل بیت امام حسین کی عظمت بیان کر رہا ہے. بہرحال میں عرض کر رہا تھا اگر امام حسین اس سے انکار اگر آپ تسلیم کر لیتے تو اسلام کا پورا نظام بدل جاتا اور جو ہے یزید کا ہر فعل جو ہے جائز ہو جاتا اور اسلام کا پورا سسٹم جو ہے وہ سسٹم وہ نظام کہ جس کے لیے صحابہ کرام نے قربانیاں دی ہیں. حضرت بلال نے جو قربانی دی ہے, میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے جس نظام کے لیے طائف میں پتھر کھائے ہیں اور 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام نے جس نظام کی تکمیل کے لیے جو ہے وہ نظام شروع ہوا تھا حضرت آدم سے اور مکمل کہاں ہوا؟ میدان عرفات میں. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام نے جو زندگی گزارنے کا جو نظامت جو عبادت کا اور سیاست کا جو سسٹم دیا تھا وہ سارا الٹ پلٹ ہو جاتا اور اسلام جو ہے وہ یزیدی بادلوں میں چھپ جاتا. امام حسین نے جو ہے انکار کر کے جو ہے اپنے آپ کو شہید کروا لیا لیکن اسلام پر آنچ نہیں آنے دی. بہرحال حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا. اب حاکم مدینہ ولید بن عقبہ نے کہا دیکھیے ایسا ہے انکار میں آپ دیکھ رہے کو یزید 25 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے اور اس کا انکار کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جب اس کو پتہ چلے گا تو وہ کیا آپ پر ظلم کرے گا. اس لیے جلدی نہ کریں, گھر جائیں, آرام سے سوچیں, اس کے بعد جب آپ نے چلے آیا. اور یہ جو 3 لوگ تھے حضرت عبداللہ ابن زبیر, عبداللہ ابن عمر اور عبد الرحمن ابن ابو بکر, ان کو تو معلوم ہو چکا تھا کہ یزید تھا. یہ پہلے ہی جو ہے بغیر حاکم مدینہ گورنر مدینہ ولید بن عقبہ سے بات کی ہے, یہ پہلے ہی مدینہ سے مکہ آ چکے تھے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مدینے میں رہتے ہیں تو پھر یا تو بیعت کرو. پھر یزید کو پتہ چل گیا, اس نے دوسرا قاصد بھیج دیا کہ حاکم مدینہ ولید بن عقبہ سے کہا کہ یا تو یزید امام حسین سے بیعت لے یا پھر جو ہے ان کو جو ہے قتل کر دے. جب اس طرح کی باتیں ہوئیں تو حاکم مدینہ نے اطلاع دی کہ حالات اچھے نہیں ہیں, اب آپ کسی طرح مدینے سے نکل جائیں. چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا اور پھر یہ فیصلہ کیا کہ اگر مدینے میں رہیں گے تو یا تو یزید سے جنگ لڑنا پڑے گی یا پھر یزید کی بیعت کرنا پڑے گی. اب ممکن ہو دونوں سے بچا جائے تو بہتر ہے کہ یزید کی بیعت سے بھی بچ جائے اور یزید سے جنگ کرنے سے بھی بچ جائیں. چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے اب مدینہ چھوڑنے کا پکا ارادہ کر لیا ہے, پوری تیاری ہو چکی ہے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنت البقیع میں اپنی والدہ حضرت فاطمہ الزہرا, اپنے بھائی حضرت امام حسن اور دیگر جو اہل بیت اطہار کی مزارات پر سلامی دیتے ہوئے آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے عرض کرتے یا رسول اللہ, آپ دیکھ رہے یہی مدینہ کہ ایک وقت تھا کہ آپ تشریف لائے تھے تو یہاں کی بچیاں کہتی تھی طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. آج وہی مدینے پر جو ہے آج حسین پر وہی مدینے کی گلیاں جو ہے تنگ ہو رہی ہیں. یا رسول اللہ آپ مجھے دیدار کرائیے اور مجھے حوصلہ دیجئے, میں آپ کی مدد کے بغیر اتنا بڑا امتحان
نہیں پاس کر سکتا. اللہ اکبر. یا رسول جو ہے ضد کر رہے ہیں, یا رسول اللہ دیدار فرما دے, مجھے دیدار کر کے طاقت و قوت عطا فرما دے. اسی عالم میں جو ہے آپ کو جو ہے اونگ آ جاتی ہے, اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرشتوں کے جھرمٹ میں تشریف لاتے ہیں, اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو اپنی گود میں رکھتے ہیں. کہا حسین گھبراؤ نہیں, جو ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہر وقت ساتھ میں ہے. اے حسین تمہیں جو ہے سارے امتحانات کو پاس کرنا ہے, تمہیں دین بچانا ہے. اور دیکھو حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت امام حسین کو وہیں سے جو ہے کربلا کا میدان دکھا دیا کہ دیکھو یہ کربلا کا میدان ہے, یہاں تمہارا امتحان ہوگا, یہاں تمہارے ساتھیوں تمہاری لاشیں ہوں گی. اے حسین جو ہے تمہیں جو ہے ثابت قدم رہ کر جو ہے یہ ثابت کرنا ہے کہ جس طرح حسین کا نانا بے مثل و بے مثال ہے, اسی طرح اس نانا کا نواسا حسین بھی بے مثل و بے مثال ہے. بہرحال حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب آنکھ کھل جاتی ہے. اس کے بعد اپنے نانا جان کے مزار مبارک کو آخری سلام پیش کرتے ہوئے جو ہے آپ باہر آتے ہیں. اور پھر اس طرح پھر یہ قافلے کو لے کر کے آپ کہاں, اب مکہ, آپ مدینے سے اب مکے کی طرف ہجرت کر رہے کہ یہاں تک کہ مدینے والوں کو پہلے ہی معلوم ہو چکا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین تشریف لا رہے کہ بہرحال سب کے سب استقبال کے لیے کھڑے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی نانی حضرت خدیجہ الکبریٰ کے گھر میں جو ہے آپ رہنے لگے. اور آپ پورا دن جو ہے مدینے سے مکہ کیوں گئے تھے؟ اس لیے گئے تھے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا, جو حرم کی حد میں داخل ہو جاتا ہے وہ امن والا ہو جاتا ہے. وہاں انسان سے جنگ کرنا تو دور کی بات ہے, ارے جانور بھی, اگر کسی جانور کا شکار حرم کی حد میں آ جائے نا تو وہ شکار جانور بھی جانور کا شکار نہیں کرتا ہے. یہ حدود حرم ہے, جو اس میں آ جائے وہ حرم کیا ہو جاتا, امن والا ہو جاتا ہے. تو حضرت امام حسین اس لیے آئے تاکہ یزید کی بیعت سے بھی بچے رہیں اور یزید کی جنگ سے بھی بچے رہیں. حضرت امام حسین نے پہلا سبق دے دیا ہے کہ جب دین بچانا ہو اور ہجرت کرنی پڑے تو ہجرت کر لینا, اور دوسرا سبق یہ دیا کہ آخری وقت تک جنگ سے بچتے رہنا. بہرحال اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے پورا دن لگ بھگ خانہ کعبہ میں لوگ آ رہے ہیں, دیدار کر رہے کہ یہاں تک کہ اب حاکم مکہ جو تھا سعید بن عاص جو ہے اس کو سارا معلوم ہوا, اس نے یزید کو اطلاع دے دی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے مکہ آ چکے ہیں. بہرحال وہ اس نے جو ہے کافی یزید جو ہے کافی غصے میں ہوا. اور اب عالم یہ ہے کہ آپ عبادت کر رہے کہ لوگ بیعت کر رہے کہ لوگ مرید ہو رہے کہ اس طرح سے زیارت کرتے ہیں, تو اب جو ہے کوفے کی طرف سے خطوط آنے شروع ہو گئے. اے امام حسین آپ جو ہے کوفے تشریف لائیے, ہم تو یزید کے باپ امیر معاویہ کو جو ہے خلیفہ نہیں مانتے تھے, اس کو تو ان کے نالائق بیٹے کو کیسے مانے. اے امام حسین آپ کوفے تشریف لائیے اور ہمیں یزید کی بیعت سے بچائیے, ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں. تاریخ میں آتا ہے کہ 1200 خطوط جو ہے کوفے والوں نے لکھ کر بھیجے, اور 12 باز کہتے ہیں 150 خطوط, کم سے کم اس زمانے میں جو ہے 150 لیٹر بارگاہ امام حسین میں آ جانا, اور اس میں اس طرح کے مضمون تھے کہ اگر آپ نہیں آئے تو ہم مجبور ہو کر یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے, اور کل قیامت کے دن اگر اللہ ہم سے پوچھے گا کہ یزید جیسے شرابی زانی بدکار کو جو ہے تم نے کیسے جو ہے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی, تو ہم کہہ دیں گے اللہ ہم نے تیرے نبی کے نواسے کو بلایا تھا, وہ نہیں آئے تو ہم نے مجبور ہو کر یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لی جو ہے, لہٰذا ہماری اس بیعت کا وبال بھی امام حسین آپ کے جو ہے آپ کے سر پر ہوگا. اب آپ اندازہ لگائیے کہ شرعی طور پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب جو ہے مکے سے کوفے جانے کے لیے اب جو ہے آپ شرعی طور سے اب آپ کے لیے جانا ضروری ہو جاتا ہے. آپ تیاری کرتے ہیں مکے سے کوفے جانے کی. اتنے میں صحابہ کرام جو تھے حضرت عبداللہ ابن زبیر اور دیگر لوگ جو ہے آئے اور آ کر کے کہنے لگے امام حسین کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے کہا دیکھو یہ خط ہے 150 خطوط ہیں, اور اس میں لکھا ہے کہ جہاں امام حسین آپ کا پسینہ گرے گا وہاں ہم اپنا خون بہائیں گے, آپ آئیے اور یزید کی ناپاک بیعت سے ہمیں بچائیے. تو اب میں شرعی طور پر جو ہے مجبور ہو گیا ہوں کہاں کوفے جانے کے لیے. تب ان لوگوں نے کہا کہ اے امام حسین نواز رسول, کوفے والوں کی بدعہدی
بے وفائی مشہور ہے. آپ کے والد گرامی تو کوفے میں شہید ہوئے نا جی. تو اب آپ مت جائیے ان کی ان باتوں پر اعتبار نہ کریں. تو آپ نے کہا دیکھو اگر یہ خط نہیں, اگر میں نہیں جاتا ہوں تو کل قیامت کے دن میرا دامن تھامیں گے تو میں اللہ کو, اللہ کے رسول کو کیا جواب دوں گا. بہرحال ایک بات درشی پڑھی. صحابہ منع کر رہے ہیں ساتھی لوگ, اور امام حسین اصرار کر رہے ہیں. اب ایک تیسرا راستہ نکالا گیا. وہ کیا راستہ تھا کہ آپ مت جائیے, آپ اپنی جگہ پر کسی کو نائب یعنی اسسٹنٹ بنا کر کے کوفے بھیجیے, اور وہ وہاں جائیں اور وہاں کے حالات اچھے ہوں اور وہ لکھ دے کہ ہاں حالات اچھے تو آپ چلے جائیے گا. ابھی آپ نہ جائیں, آپ کسی کو اپنا اسسٹنٹ نائب بنا کے بھیج دیں اور پھر وہ حالات کا جائزہ لیں, حالات اچھے ہوں تو آپ چلے جائیے گا. اس رائے پر حضرت امام حسین نے جو ہے ہاں کی کہا ٹھیک ہے. اب کس کو بھیجا جائے؟ تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا, کہا کہ پہلے ان کو اپنا نائب بنا کر کے آپ جو ہے بھیجیں اور پھر یہ وہاں کے حالات کا جائزہ لیں گے تو پھر جو ہے ہم تو پھر آپ کو اجازت دیں گے, ابھی آپ نہ جائیں. چنانچہ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور حضرت امام حسین کے نائب بن کر کے اب آپ کوفے کی طرف روانہ ہوتے ہیں. چلتے وقت دونوں آپ کے بیٹے محمد ابراہیم جو تھے کیا بابا جان کہا جا رہے ہیں, مریدوں میں جا رہے ہیں, عقیدت مندوں میں جا رہے ہیں, تو وہ بھی ساتھ میں چلے جاتے ہیں. چنانچہ اب حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب کوفہ پہنچ جاتے ہیں. جیسی کوفے والوں کو پتہ چلا کہ امام مسلم بن عقیل حضرت امام حسین کے نائب بن کر آئے ہیں, لوگ جوگ در جوگ جو ہے آنا شروع ہو گئے. یہاں تک کہ پہلے دن میں 12,000 لوگوں نے 12,000 کوفیوں نے حضرت امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لی. اور جب عالم یہ ہے کہ صبح کو کہیں دعوت ہے, رات کو کہیں ہے ناشتے کی, ارے حضرت میرے گھر پر, ارے حضرت میرے گھر پر. حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفے والوں کی یہ عقیدت دیکھی, کہا جب ان کی عقیدت کا میرے ساتھ یہ حال ہے تو امام حسین کے ساتھ ان کی عقیدت کا عالم کیا ہوگا. تقریباً 40,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی. کتنے لوگوں نے؟ 40,000. آپ مختار بن عبید الثقفی کے ہاں ٹھہرے جو بڑے محب اہل بیت تھے. اب نعمان بن بشیر جو کوفے کے گورنر تھے وہ محب اہل بیت تھے, انہوں نے کاغذی کارروائی مکمل کر دی. امام مسلم سے کہا کہ دیکھو آپ جو بیعت کر رہے ہو تو یزید اس سے راضی نہیں ہوگا, لہٰذا ذرا ہوشیار رہو, اگر یزید کو پتہ چل گیا تو پھر خیریت نہیں ہے, میں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں. اس نے اپنے کاغذی کارروائی پوری کر کے جو ہے یزید کے تک پہنچا دی, پہنچ گئی. لیکن اب جو یہاں جو جاسوس تھے یزید کے, جب انہوں نے دیکھا کہ 40,000 نے بیعت کر لی ہے یزید کے خلاف, 40,000, اگر یہ 40 کے 40,000 اگر جو ہے چاہیں تو یہیں سے یزید کا تختہ پلٹ دیں گے جو ہے. تو اب جو ہے اس نے لکھا کہ تو وہاں تو دمشق میں مزے لے رہا ہے, یہاں تیرے خلاف محاذ بن رہا ہے. امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر جو ہے کوفیوں نے جو ہے 40,000 کی تعداد میں بیعت کر لی ہے. یاد رکھ اگر تیری ایسی بے خبری رہی تو یہاں سے ایسا طوفان اٹھے گا کہ تیری ساری حکومت کو بہا لے جائے گا. اب یزید نے جب جاسوس کی خبریں سنی اور پڑھی تو کہا یہ کیا ہوا, تو فوراً جو ہے اس نے اپنے قریبی لوگوں سے مشورہ کیا اور پھر مشورے میں یہ طے ہوا کہ جو بصرے کا گورنر تھا عبید اللہ ابن زیاد, کہا اس کو جو ہے کوفے کا بھی گورنر بنا دیا جائے اور اس کو کل اختیارات دے کر کے کوفے بھیج دیا جائے. ادھر عالم یہ تھا کہ حضرت مسلم بن عقیل نے جب دیکھا کہ حالات بہت اچھے ہیں, 40,000 نے بیعت کر لی ہے, تو آپ نے لکھ کے بھیجا اے نواس رسول میرے ہاتھ پر 40,000 نے بیعت کی ہے, اتنی عقیدت ہے, آپ تشریف لائیں گے تو کتنی عقیدت ہوگی, لہٰذا جتنا جلدی ہو سکے آپ کوفے تشریف لائیں تاکہ یزید کی بیعت سے کوفے والوں کو بچا سکے. ادھر جو ہے قاصد حضرت امام مسلم بن عقیل کا خط لے کر کے امام حسین کی طرف روانہ ہوتا ہے, اور ادھر اب حالات پلٹتے ہیں. عالم یہ ہے کہ جیسے اب جو ہے اب حضرت مسلم بن عقیل نے سارے کوفے والوں کو کہہ دیا کہ امام حسین پر کی طرف میں نے قاصد بھیج دیا ہے, امام حسین اب تشریف لاتے ہوں گے. کوفے والے روزانہ جا رہے ہیں کہ امام حسین کے استقبال کے لیے, بہرحال جو ہے نہیں آتے. پھر واپس ایک جب
یزید عبیداللہ ابن زیاد کو کوفے کا گورنر بنایا تو اس ظالم نے کیا کیا، اس طرف سے داخل ہوا جہاں سے مکے سے آنے والے لوگ داخل ہوتے ہیں۔ اب یہ کوفے کے لوگ سمجھے کہ امام حسین آ رہے ہیں، آب یا حسین کے نعرے لگا رہے، لیکن اندر داخل ہوا تو اگر وہ امام حسین ہوتے تو کہاں جاتے؟ حضرت امام مسلم بن عقیل کے پاس جاتے، لیکن یہ تو دارالامارت جو ہے، جو گورنمنٹ ہاؤس ہے وہاں، تو سمجھ میں آ گیا کوفے والوں کی کہ یہ کوئی اور ہے، یہ امام حسین نہیں ہے۔ بہرحال عبیداللہ ابن زیاد کوفے کا گورنر بن کر کے نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا جاتا ہے، اور اب وہ حاکم بنا، رات کے وقت میں آیا اور رات ہی میں اس نے جو ہے پورے حالات کا جائزہ لیا، اور حالات کا جائزہ لینے کے بعد پورے دن جو ہے گرفتاری شروع ہو گئی، جو ہے لوگوں کی گرفتاری جو ہے، یہاں تک جو حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جو ہے اپنا جو قیام تھا، کہاں مختارہ بن عبید الثقفی کے وہاں سے ہٹا کر ہانی بن عروہ جو حضور کے صحابی بھی تھے، آپ نے ان کے یہاں قیام فرمایا۔ اب اس نے جو کوفے کے جو بڑے بڑے لوگ تھے ان کو سب کو گرفتار کر لیا، اور گرفتار کرنے کے بعد جو ہے اب عالم یہ ہے کہ اب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ڈھونڈا جا رہا ہے کہ وہ کہاں پر ہیں، کس جگہ پر ہیں۔ تو حضرت پتہ چلا کہ امام مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ کے گھر پر ہیں، تو عبیداللہ ابن زیاد نے محمد بن اشد جو کوتوال تھا اس سے کہا کہ جا چند سپاہی لے کے جا اور امام مسلم بن عقیل گرفتار کر کے لا۔ بہرحال یہ وہاں پہنچا، حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ جو ہے ان کو جیسی معلوم ہوا، آپ نے فوراً جو ہے لوگوں کو بلایا اور یہ حضرت ہانی بن عروہ کو گرفتار کر کے حضرت جو ہے عبیداللہ ابن زیاد کے سامنے پیش کر دیا۔ عبیداللہ ابن زیاد نے کہا تم غدار ہو، اس لیے کہ تم نے جو ہے یزید کے دشمن کو پناہ دی ہے۔ کہا وہ اہل بیت ہیں، نبی کے خاندان کے ہیں، میں نے اس لیے جو ہے ان کو پناہ دی ہے، پناہ دینا یہ میرا فرض تھا، وہ میرے مہمان ہیں۔ کہا تم ان کو گرفتار کرواؤ گے؟ کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ میں اپنے جو اتنے معزز مہمان کو گرفتار کرواؤں۔ کہاں وہاں سے بھی حضرت امام مسلم بن عقیل نے کسی تیسری جگہ پر آپ جو ہے موجود تھے، تو اب جو ہے کہا مجھے بھی نہیں معلوم کہاں ہے، لیکن اگر ہوتے بھی تو میں گرفتار نہ کرواتا۔ اسی گفتگو میں جو ہے عبیداللہ ابن زیاد اور ہانی بن عروہ میں گفتگو ہو رہی ہے، اسی کے بیچ عبیداللہ ابن زیاد نے ان کے چہرے پر جو ہے ایسا جو ہے ڈنڈا مارا کہ ان کے چہرے سے خون نکلنے لگا، اور پھر یہ اڑ گیا کہ عبیداللہ ابن زیاد نے ہانی بن عروہ کو شہید کر دیا۔ یہ کون تھے؟ کوفے کے بڑے معزز شخصیت تھے، صحابی رسول تھے۔ اب چاروں طرف میں جو ہے ہوا اڑ گئی کہ عبیداللہ ابن زیاد ظالم نے جو ہے ہانی بن عروہ کو شہید کر دیا ہے۔ چنانچہ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی جو ہے اب اپنے مریدوں کو آواز دی، یہاں تک کہ 40,000 لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اور 40,000 جمع ہو کر کے حضرت امام مسلم بن عقیل نے دارالامارت یعنی گورنمنٹ ہاؤس کا جو ہے گھیراؤ کر لیا ہے۔ اور تاریخ میں آتا ہے کہ اگر حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر حکم دیتے 40,000 کو تو اینٹ سے اینٹ بجا دیتے، عبیداللہ ابن زیاد کا جو ہے اس کی لاش بھی نہ ملتی، مگر چونکہ اللہ والے اپنی طرف سے کبھی جنگ شروع نہیں کرتے ہیں۔ اب ادھر جو ہے جب عبیداللہ ابن زیاد نے دیکھا کہ 40,000 لوگوں نے دارالامارت کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، تو وہ جو لوگ پکڑے گئے تھے، جتنے بھی جو پوڈاری قسم میں لوگ تھے، ان کو بلایا۔ عبیداللہ ابن زیاد نے کہا دیکھو یہ جو 40,000 جمع ہیں، ان میں کوئی تمہارا بھانجا ہے، کوئی بھتیجا ہے، کوئی بیٹا ہے، کوئی ماموں ہے، کوئی بھائی ہے، تو ان کو سمجھاؤ کہ یہ امام مسلم بن عقیل کی حمایت میں جو یزید کے خلاف جا رہے ہیں، ان کو بولو کہ یہ تخت کا جھگڑا ہے، ہم بلا وجہ بیچ میں کیوں پسیں؟ اگر تم جو ہے امام مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دو اور اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ، نہیں تو اگر تم نے ساتھ دیا تو تم سب بھی مارے جاؤ گے۔ اور قریب شام سے یزید کی فوجیں آ رہی ہیں، ایک کوفے کے ایک بچے کو جو ہے نیزے پر اچھالا جائے گا اور ایک بچہ بھی زندہ نہیں بچے گا، لہٰذا اپنے گھر والوں کی خیر چاہتے ہو تو جو ہے امام مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دو۔ اب یہ سب کے سب جو ہے دارالامارت کی جو ہے دیوار پر چڑھے اور سب کو بلانے لگے، میرے بھانجے ادھر آ، میرے بھتیجے ادھر آ، اور اس طرح سے انہوں نے سمجھانا شروع کر دیا، ارے ان کا آپس کا تخت کا جھگڑا ہے، ہم کائے کے لیے بیچ میں پسے۔ اب عالم یہ کہ 4 ادھر سے گزرے، 5 ادھر سے جا رہے ہیں، شام تک جو ہے 40,000 میں 39,500 غائب ہو گئے۔ صاحب کتنے رہ گئے؟ 500۔
اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ اے امام مسلم نقیل ہے امام حسین، جنہوں نے خط میں لکھ کر بھیجا تھا، کیا بھیجا تھا کہ جہاں آپ کا پسینہ گرے گا ہم وہاں اپنا میاں خون بہانا تو دور کی بات ہے۔ امام عبید اللہ ابن زیاد کی ذرا سی دھمکی میں جو ہے سب پلے پڑ گئے اور امام مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ کر کے اپنے گھروں کو چلے گئے صاحب۔ 500 لوگ بچے صاحب۔ دنیا کا خوف، زندگی کا خوف جو ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ دنیا چاروں طرف سے تم پر ایسے ٹوٹ پڑے گی جیسے ایک وقت آئے گا کہ جیسے بھوکے کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو صحابہ نے کہا رسول اللہ ہم 313 تھے تب یہ ہمیں ختم نہ کر سکے، جب ہم بہت ہوں گے تو یہ ہم پر ہم اتنی کمزور ہو جائیں گے کہ ہم کو لقمہ تر سمجھ کے نگل جانا چاہیں گے۔ آپ نے فرمایا بہت ہوگے مگر تمہارے اندر ایک بیماری پیدا ہو جائے گی جس کا نام وہن ہے۔ وہ کیا؟ بولے موت سے نفرت اور دنیا سے محبت۔ جب اس امت میں یہ دو چیزیں پیدا ہو جائیں، کیا چیز؟ وہن مانے موت سے نفرت اور دنیا سے محبت، تو کروڑوں ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ ذلیل رسوا ہو جائے۔ دیکھو 20 کروڑ ہیں، بابری مسجد نہیں بچا پا رہے ہیں، ہر روز کوئی نہ کوئی مسجد شہید ہوتی ہے، کوئی نام نہیں لیتا، ویسے بس دن و رات گالی دیں گے، مودی یہ کر رہا ہے، یوگی یہ کر رہا ہے، ابے 20 کروڑ تم کیا کر رہے ہو؟ یہ وہ موت کا خوف ہے میرے دوستو۔ صرف کھچڑا بنانے سے یا شربت بنانے سے جو ہے کوئی حسینی نہیں بن جاتا ہے۔ حسینی وہ ہے جو حق کے لیے دین بچا لے اور اب دنیا جو ہے دنیا دے دے اور دین بچا لے، حق کو بچا لے اور اپنا پورا خاندان لٹا دے، اس کو امام حسین کا غلام کہتے ہیں۔ صرف شربتوں کی بنیاد پر، صرف کھچڑوں کی بنیاد پر یا صرف جو ہے محفلوں کی بنیاد پر کوئی حسینی نہیں بنتا ہے، بلکہ حق کے لیے قربانی دینے کی بنیاد پر حسینی بنتا ہے۔ بہرحال یہ جو کوفے کے لوگ تھے جو 40,000 تھے صبح کے وقت میں، اور آج دنیا کا خوف جو ہے، موت کا خوف اور دنیا کی محبت نے اتنا کمزور کر دیا ہے کہ 39,500 امام مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ کر کے اپنے گھروں کو چلے گئے اور 500 لوگ بچے صاحب جو ہے۔ اب مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا، اذان کی آواز آئی، آپ نے کہا چلو بھائی اب مغرب کی نماز پڑھتے جامع مسجد میں، کوفے کی جامع مسجد میں۔ جب آپ کھڑے ہوئے تو 500 لوگ آپ کے پیچھے تھے، اور جب سلام پھیرا نا سارے لوگ جا چکے تھے، 500 بھی غائب تھے، امام صاحب اکیلے نظر آ رہے تھے۔ اور بعض تاریخ میں یہ ہے کہ آپ کے دونوں بچے تھے اور آپ تھے بچے ہیں، اور بعض میں یہ کہ بچے جب پکڑ دھکڑ چل رہی تھی تو آپ نے بچوں کو حفاظت کے طور پر جو ہے کوفے کے قاضی جو شرح تھے ان کے گھر پر پہنچا دیا تھا۔ بہرحال سلام پھیرا تو 500 بھی غائب، صبح 40,000 تھے اور اب 40,000 تو دور کی بات ہے، 4 بھی نہیں، 1 بھی ساتھ میں نہیں۔ اللہ اکبر! سوچیے اب آگے چلتے ہیں۔ حضرت امام مسلم بن عقیل نے سوچا کہ اب کیا ہوگا، کہاں جائیں؟ اب وہ لوگ جو کہتے تھے حضرت ناشتہ ہمارے یہاں ہو جائے، دوپہر کا کھانا ہمارے یہاں، لنچ ادھر، ڈنر ادھر، جو حضور آپ کے قدموں کی برکتوں سے جو ہے ہمارے گھر میں برکت ہو جائے گی، آج جس عقیدت مند کا دروازہ ٹھوکتے ہیں اندر سے دروازہ بند، کوئی بھی دروازہ کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سارے عقیدت مند دروازہ بند کر لیا، امام مسلم دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، مگر آج کسی بھی عقیدت مند کا سوچو وہ معزز مہمان خانواد رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اہل بیت، اور وہ معزز مہمان جو امام حسین کے نائب بن کر آئے ہیں، آج کوفے کی گلیوں میں کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے، کوئی ان کے لیے جو ہے گھر کا دروازہ یہی ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے اندر جب موت کا خوف اور دنیا کا لالچ آ جائے تو پھر وہ کوفیوں کا کردار، آج بھی تو وہی حال ہے۔ آج اسلام کے دروازے ہمارے، آج کوئی ایک معمولی سے آدمی سے مخالفت لینے کو تیار نہیں، ارے نہیں میرا دھندے کا معاملہ ہے، میرے کاروبار کا معاملہ ہے۔ حق کے لیے میرے امام حسین نے کسی معمولی نہیں بلکہ 25 لاکھ مربع میل کے حاکم یزید سے آپ نے مخالفت مول لی ہے، اور اس کے منہ پر اس کو کیا کہا ہے؟ ظالم کہا ہے، اس کی بیعت سے انکار کر دیا ہے۔ یہ ہم ظالموں سے ہاتھ ملائے اور پھر شربت بنا کے سمجھے کہ ہم حسینی بن چکے ہیں، ہم ظالموں سے ہاتھ ملائے اور پھر کھچڑا بنا کے سمجھے کہ ہم حسین، نہیں، یہ دھوکہ ہے۔
حسینی صرف کسی رسم و رواج کا نام نہیں ہے، بلکہ حسینیت یہ ہے کہ جب 22,000 کی فوج ہو اور اگر ساری دنیا کا بادشاہ بھی اگر تم سے کوئی غلط بات منوائے تو تم جو ہے حق کے لیے غلط بات جو ہے آپ ظالم کو ظالم کہنا، چاہے سب کچھ لٹانا پڑے، چاہے جو ہے جوان بیٹا علی اکبر کی جوانی دینی پڑے، علی اصغر کا بچپن دینا پڑے، سب کچھ لٹا سکتے ہو، مگر دین پر آنچ نہ آنے دے، اسے حسینی کہتے ہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن شہیدان کربلا۔ اب سارے کے سارے دروازے بند، میں اپنی گفتگو جو ہے امام حسین امام مسلم بن عقیل کی شہادت تک۔ پیاس لگی ہے، ایک دروازے پر بیٹھ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ ایک توآ نام کی عورت ہے، اس نے دروازہ کھولا، آپ نے کہا بڑی بھی مجھے پانی پلا تو پیاس لگی ہے، اس نے پانی پلایا، لے کر آئی، اور پانی پی کے آپ بیٹھے رہے۔ تو وہ عورت کہتی ہے مسافر کہ تم نے پانی نہیں پی لیا؟ بولے ہاں۔ تو پھر اپنے گھر کیوں نہیں جا رہے، میرے دروازے پر کیوں بیٹھے ہو؟ آپ نے فرمایا میرا کوئی گھر نہیں ہے، میرا کوئی گھر نہیں ہے، کس کے گھر پہ جاؤں؟ کہا کون ہو؟ کہا میں امام مسلم بن عقیل ہوں، جو امام حسین کا نائب بن کر آئے تھا، صبح میرے ساتھ 40,000 تھے اور آج ایک بھی میرے ساتھ نہیں، میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ وہ عورت بڑی محب اہل بیت تھی، کہا آپ اور اس حالت میں؟ حضور چلیے میرے گھر پر جو ہے قدم رنجا فرمائے، اندر لے کر گئی، خدمت کرنے لگی جو ہے، اور ایسا لگ بھگ رات کا کافی حصہ گزر گیا تو دیکھا کہ اس کا بیٹا آیا، جی، اور دیکھا ماں بار بار اندر جاتی ہے باہر آتی ہے، اندر جاتی ہے باہر آتی ہے، جی، تو کہا ماں کیا بات ہے؟ ماں سیدھی سادی تھی، کہا بیٹا آج امام مسلم بن عقیل جو امام حسین کے نائب بن کر آتے ہو، یہ 40,000 ظالم کوفیوں نے ساتھ چھوڑ دیا، آج وہ اکیلے تھے، میرے دروازے پہ آئے تو میں ان کی خدمت کر رہی ہوں۔ اس مقدس مہمان کے ساتھ کوفے والوں نے کیا بدعہدی کی ہے۔ اب وہ اندر ہی اندر خوش ہو رہا ہے، میں تو پورا دن انہی کو تلاش کر رہا تھا، اور بیت اللہ ابن زیاد نے جو ہے انعام رکھا ہے کہ جو حضرت امام مسلم بن عقیل کو گرفتار کروائے گا میں اتنا انعام دوں گا۔ تو یہ پورا دن اندر اندر اس کے لڈو پھوٹ ڈلے گے اندر ہی اندر، کہ صبح میں بیت اللہ ابن زیاد کے پاس جاؤں گا اور گرفتار کروا کے اپنا انعام جو ہے صبح پہنچ گیا صاحب نے۔ دیکھو ایسا ہوتا ہے کبھی اچھوں کے گھر میں برے پیدا ہو جاتے ہیں، بروں کے گھر میں اخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی۔ اللہ تعالیٰ مردوں سے زندوں کو پیدا کرتا ہے، زندوں سے مردوں کو پیدا کرتا ہے۔ اب آپ کہو گے زندوں سے مردہ کیسے، مردوں سے زندہ کیسے؟ تو دیکھو انڈے سے بچہ نکلتا ہے، وہ مردہ ہے، اس سے زندہ نکل رہا ہے، جی، اور مرغی زندہ، اس میں سے انڈا نکلتا ہے، زندے میں سے مردہ نکل رہا ہے۔ تو اچھوں میں سے اللہ اچھوں میں برے پیدا کر دیتا ہے، بروں میں حضرت لوط علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام دونوں کی بیویاں کافرہ تھیں۔ زوجے لوط نبی ہو کافرہ اور زوجے فرعون ہو بے طاہرہ۔ کہا نبیوں کی بیوی کافر اور کافر کی بیوی مومن، حضرت آسیہ، یہ خدا کی حکمتیں ہیں۔ بہرحال صبح ہی گیا یہ عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں، کہا مجھے انعام دو۔ کہا کیسا انعام؟ کہا کہ امام مسلم بن عقیل میرے گھر پر ہے، گرفتار کر لو۔ کہا بیٹا پہلے گرفتار تو کرواؤ۔ یہ چند سپاہی کو لے کر کے، محمد بن اشعث وغیرہ چند سپاہیوں کو لے کر کے اس نے جا کے حملہ کر دیا۔ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آپ نے بھی تلوار نکال لی، اور اب عالم یہ تھا کہ اکیلے حضرت امام مسلم بن عقیل، ان پر جو 10-20 تھے سب پر بھاری، اور کوئی ادھر گرا پڑا ہے، کوئی ادھر گرا پڑا ہے۔ اب محمد بن اشعث نے جب دیکھا کہ اگر اس طرح جنگ ہوتی رہی تو یہ حیدری شیر کا کچھار ہم کو اکیلا ہی کافی ہوگا۔ علی کا گھر بھی وہ گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ اس نے مکاری کی اور کہنے لگا اپنی سپاہیوں سے ابے مردود تلواریں اندر کرو۔ ہم نے تھوڑی کہا تھا حضرت امام مسلم بن عقیل سے جو ہے جنگ کریں، حضرت امام مسلم بن عقیل کو عزت کے ساتھ لے کے جاؤ تاکہ عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں باضابطہ بات چیت ہو اور بات چیت سے مسئلہ حل ہو۔ تو حضرت
حضرت امام مسلم نقیل نے کہا عربی میں تو اس وقت جب 40,000 میرے ساتھ تھے تب میں نے جنگ کی شروعات نہیں کی, تب تو میں اکیلا ہوں. بہرحال جو ہے کسی طرح سے جو ہے حضرت امام مسلم نقیل نے بھی تلوار اپنے اندر کر لی اور ان کے بھی اس کے محمد بن اشد کے ساتھی. لیکن جیسے ہی جو ہے آپ آگے نکلے اور آگے بڑھے تو حضرت امام مسلم بن نقیل کی تلوار جو ہے سپاہی چھین لیتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ میرے ساتھ پہلا دھوکہ ہے کہ تم نے میری تلوار چھینی ہے. تاریخ میں آتا ہے کہ پہلے سے عبید اللہ ابن زیاد نے دارالعمارت کے گیٹ پر جلادوں کا کھڑا کر دیا تھا کہ حضرت امام مسلم بن نقیل جیسے ہی آئے اور فوراً ہی تلوار کے ذریعے ان کی گردن اڑا دو. تو گویا کہ جیسے ہی آپ جاتے ہیں جلادوں نے تلوار جو آپ کی زبان پر ہے ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین, دونوں طرف سے جلادوں نے تلوار چلائی اور آپ کو شہید کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور بعض کتابوں کے اندر ہے کہ وہ باقاعدہ اندر گئے اور باقاعدہ عبید اللہ ابن زیاد سے بات چیت کی اور عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ تم جو ہے باغی ہو چکے ہو, تم نے یزید کے خلاف کوفے میں جو ہے محاذ بنایا اور 40,000 کی جو ہے لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی, جرم ثابت ہو چکا ہے. لہٰذا اب اگر سزا سے بچنا چاہتے ہو تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ تم جو ہے یزید کی بیعت کرو اور جب امام حسین آ جائیں گے کوفے تو ان سے بھی بیعت کرانا, نہیں تو تمہاری خیریت نہیں ہے. حضرت امام حسین حضرت امام مسلم بن نقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یزید جیسا شرابی زانی بدکار کہ جس نے صرف اسلام کے قانون کو نہیں بلکہ اسلامی سیاست اسلامی خلافت کے قانون کو دھجیاں اڑائی ہیں, وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کو خلیفہ تسلیم کیا جائے, اس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے, اس کی بیعت کو قبول کیا جائے. چنانچہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو اب جو ہے جب آپ نے انکار کر دیا تو عبید اللہ ابن زیاد نے جلادوں سے کہا کہ ان کو دارالعمارت کی چھت پر لے جاؤ اور لے جا کر کے ان کی گردن تن سے جدا کر کے ان کی لاش کو دارالعمارت کے باہر پھینک دیا جائے. اب جب آپ پہنچے دارالعمارت کی چھت پر جو ہے تو دیکھا کہ نیچے جو ہے سارے کوفیوں کی بھیڑ لگی پڑی ہے. آپ نے فرمایا کوفیوں تم ہی تھے کہ جنہوں نے نواز رسول کو خطوط بھیجے 150 خطوط, اور تم نے کہا تھا کہ جہاں اے امام حسین جہاں تمہارا پسینہ گرے گا ہم وہاں خون بہائیں گے. لیکن کہاں خون بہانے کی بات, تم تو عبید اللہ ابن زیاد کی ذرا سی دھمکی سے جو ہے تم نے میرا ساتھ چھوڑ دیا. لیکن سنو اب بھی میں تمہیں 3 وصیتیں کرتا ہوں, اگر تم نے اس وصیت کو مانا اس پر عمل کیا تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ قیامت کے دن میں نانا جان کے ہاتھوں سے حوض کوثر کے جام پلواؤں گا. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب مجھے قتل کر کے جو ہے میری لاش پھینک دی جائے تو تم جو ہے اس کو جو ہے کہیں مناسب جگہ پر دفنا دینا. دوسرے فلاں فلاں کا قرضہ میرے اوپر ہے, میری تلوار وغیرہ میرے جو بھی چیزیں ہیں وہ یا پھر کسی سے قرضہ لے کر کے میرا قرضہ ادا کر دینا. اور تیسری چیز یہ ہے کہ نواز رسول جو ہے اب یہاں کوفے آنے کی تیاری کر رہے ہوں گے, لکھ دینا کہ کوفے کے حالات بدل چکے ہیں, آپ نہ جائیے, ان تک یہ اطلاع پہنچا دینا. اگر تم نے ان 3 باتوں پر عمل کر لیا تو مسلم بن عقیل جو ہے قیامت کے دن تمہاری سفارش کرے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کے جام پلوائے گا. عبید اللہ ابن زیاد نے کہا خبردار, اگر کسی نے بھی امام مسلم بن عقیل کی نصیحت پر عمل کیا تو اس کو اور اس کے گھر والوں کو جو ہے سب کو قتل کر دیا جائے گا, ایک بھی نصیحت پر عمل نہ کیا جائے. آپ ابھی سوچ ہی رہے تھے اور آپ بھی سوچے کاش اے امام حسین میں آپ کو خط نہ لکھتا تو کتنا اچھا ہوتا. اے امام حسین آج میں آپ کی محبت میں جو ہے دنیا سے جا رہا ہوں, کاش آپ جو ہے دیکھتے کہ آپ کا بھائی کس انداز سے آپ کی محبت میں جان دے رہا ہے. بس آپ انہی خیالوں میں تھے کہ جلاد نے آپ کے سر کو تن سے جدا کیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور آپ کی لاش کو سر کے ساتھ جو ہے دارالعمارت کے نیچے پھینک دی گئی اور حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے اب جام شہادت نوش کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے ہاتھوں سے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر کے جام پی رہے ہیں. اب جو ہے رہا سوال, بعض تاریخ میں آتا ہے کہ بچے بھی ساتھ میں تھے, مگر بعض تاریخ میں یہ ہے کہ بچے قاضی شریک کے پاس تھے اور اب جو ہے ان کے لیے عبید اللہ ابن زیاد نے چاروں طرف سے جو ہے انعام لگوا دیا کہ جو ان کے بچے کو گرفتار کرے گا اس کو اتنا اتنا انعام دیا جائے گا. وقت ہو چکا ہے, انشاءاللہ کل اس پر جو ہے گفتگو ہوگی کہ کس طرح سے کربلا والوں نے اسلام کو بچایا ہے اور حق کو اسلام کو بچایا اور دین کو دنیا کو لٹایا ہے, کس طرح سے سب کچھ قربان کر دیا. حضرت امام حسین نے دین بچانے کے لیے دنیا پوری برباد کر دی مگر دین بچایا ہے, اسی کا نام حسینیت ہے. آخری بات کہنا چاہوں
چاہوں گا کہ کربلا جو ہے آج کا صرف کربلا ہی نہیں بلکہ آج تو ہر میدان کربلا ہے. خود ہمارے اندر کا جو میدان ہے یہ کربلا ہے. ایک طرف حسینی فوج ہے, ایک طرف یزیدی فوج ہے. آپ سوچو کہ دونوں طرف جو ہے فوجیں ہیں, ایک طرف 22,000 ہے اور ایک طرف 82 ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ نمازی ادھر بھی ہے, نمازیں ادھر بھی ہے, حافظ ادھر بھی ہے, حافظ ادھر بھی ہے, عالم ادھر بھی ہے, عالم ادھر بھی ہے, مفتی ادھر بھی ہے, ادھر بھی ہے. آخر دونوں مسلمان, دونوں طرف مسلمان ہیں. فرق کیا ہے؟ تو دونوں میں فرق یہ ہے کہ 22,000 وہ ہے جو دنیا لے رہی تھی اور دین برباد کر رہی تھی, یہ 22,000 ہے. اور 82 وہ تھے جو دنیا دے رہے تھے, دنیا برباد کر رہے تھے اور دین کو بچا رہے تھے. یہی فرق ہے. اب کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہر انسان کربلا ایک آئینہ ہے. اس آئینے میں آپ اپنے سامنے کھڑا کرو اپنے آپ کو اور اپنی زندگی کا جائزہ لو کہ ہم دین کے لیے دنیا برباد کر رہے ہیں یا دنیا کے لیے دین برباد کر رہے ہیں. اگر ہم دین کے لیے دنیا برباد کر رہے ہیں تو یقیناً جو ہے امام حسین کی شفاعت ہمیں نصیب ہوگی انشاءاللہ. ہم امام حسینی خیمے کے ساتھ, حضرت امام حسین کے ساتھ کربلا کی جو ہے جنت میں جاتے نظر آئیں گے. لیکن اگر دنیا بچانے کے لیے اگر دین دے رہے ہیں, اگر دین کا ایک اصول بھی ہم قربان کر رہے ہیں تو پھر ہمیں جو ہے حسینی نہیں بلکہ جو ہے ہمارا کردار بتائے گا کہ یہ تو یزیدی کردار ہے. بس یہ فیصلہ کرے اور اس کے بعد جو ہے پھر دیکھیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. یہ دنیا آخر ایک دن جانی ہے, آج نہیں تو کل. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دانش مند انسان وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے. اگر ہم نے سب کچھ دے کر بھی اگر دین و ایمان بچا لیا ہے تو پھر ہم کامیاب ہیں, اور اگر دین و ایمان برباد کر کے اگر ہم نے دین و ایمان برباد کر دیا تو دنیا کی بادشاہت دے کر بھی جو ہم ناکام ہیں. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. انشاءاللہ کل جو ہے حضرت امام مسلم بن عقیل کے فرزندان کی شہادت, پھر حضرت امام حسین کا کوفے کی طرف روانہ, اور پھر انشاءاللہ پورا واقعہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ کل 12 کے 12:30 بھی بچ سکتے ہیں. اور انشاءاللہ پھر کل جو ہے پھر لنگر حسین بھی ہے, انشاءاللہ کھچڑے کا بھی انتظام کیا گیا ہے. اللہ تعالی ہمیں آپ کو جو ہے کھچڑے اور شربت سے اٹھ کر کے امام حسین کی سچی محبت, سچی عقیدت, سچی اطاعت عطا فرمائے. ایمان پہ چلا ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. پاک پروردگار اس محفل میں جتنے بھی حضرات حاضر آئے ہیں اے اللہ یہاں کے اٹھنے سے پہلے ان سب کی بخشش فرما دے. میرے مولا ان کو دین و دنیا کی تمام جائز حاجتوں کو پوری فرما دے. میرے مولا کل تو نے بارش فرما دی تھی, میرے مولا بارش کی ضرورت آج بھی ہے. پاک پروردگار ہم تو سر سے لے کے پاؤں تک سرتاپا قدم جو ہے ہم گناہگار ہیں اللہ, مگر تیری رحمت جو ہے تیرے غضب پر غالب ہے. ہم تیری غالب رحمت کا واسطہ دیتے. میرے مولا ہمارے گناہوں کی طرف نظر نہ فرما کر, میرے مولا اپنے کرم کی طرف نظر فرما کر ہم پر باران رحمت کا نزول فرما دے. اے اللہ باران رحمت کا نزول فرما دے. کربلا والوں کا صدقہ عطا فرما دے, اور کربلا والوں کی جو محبت اسلام سے تھی, جو محبت شہادت سے تھی, اے اللہ ان کی ہمیں بھی چند چھیٹے عطا فرما دے, جو ہے چند چھیٹے چند قطرے عطا فرما دے. ان کے صدقے میں اللہ آثار عالم اسلام کے مسلمان اور خاص طور سے بھارت کے مسلمانوں کے ایمان جان و مال کی حفاظت فرما. ہماری مسجدوں کی, ہماری جو ہے بزرگوں کی چھوڑی جو ہے تبرکات کی اللہ, اور ہماری تمام چیزوں کی حفاظت فرما. اللہ تعالیٰ بھارت کے مسلمانوں کو, یوں پوری دنیا کے مسلمانوں کو نیک اور ایک ہو کر کے اللہ اسلام کی حفاظت کے لیے جو ہے جان دیتے ہوئے اللہ ہم سب کو جو ہے اسلام کی حفاظت کی توفیق عطا فرما اور شہادت کی موت عطا فرما. جی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.